اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوائے محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ ہم سب دل کی گہرائیوں سے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر معبود نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے، جو اس کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو آخر میں بھیجے گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ادنا سی بھی توہین کرے وہ کافر ہے۔ سب سے پہلا عابد و زاہد، توحید پرست اور جنتی شیطان، جس کا اصل نام عزازیل ہے، اس نے نبی کی توہین کی اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور کیا میں اس بشر کو سجدہ کروں؟ قیامت تک کے لیے مردود ہوا، ملعون ہوا، اور دوزخ کا دروازہ اس نے کھول لیا خود پہ، اور خود سے ہی جنت کا دروازہ خود پہ بند کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی محفوظ فرمائے اور نبی کی توہین سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ایک دعا یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شرک میں اور تعظیم میں فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان۔ کامل ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے: دل سے معرفت، زبان سے اقرار، اور اعضاء سے عمل کرنا۔ یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں تو ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ ہماری گفتگو تصوف پہ ہے۔ تو تصوف کیا ہے؟ تصوف ان راستوں کا نام ہے جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جس کو قرآن تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث احسان اس کا نام رکھتی ہے۔ اور ان راستوں پر جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اسے مرشد کہتے ہیں۔ تو مرشد کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے اور سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے۔ حاضر رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 131ویں نمبر تک پہنچ گئی، اور جس ہستی کو ہم سرنامہ کلام بنا رہے ہیں، سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ سیالوی چشتی جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت 3 صفر 1254 ہجری ہے، 27 اپریل 1838 عیسوی ہے۔ تاریخ وصال 6 جمادی الثانی 1326 ہجری ہے، 5 جولائی 1908 عیسوی ہے۔ پیر پیراں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 693 قمری سال بعد پیدا ہوئے۔ آج 2018 میں آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے 110 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم کے شہر جلال پور شریف کے اندر ہے۔ آج 2018 سے کوئی 20 سال قبل کی بات ہے۔ میں آستانہ عالیہ پننوال شریف محرم کی تقریر کر کے واپس آ رہا تھا تو میری نظر جو ہے وہ پڑی، میں نے گاڑی رکوائی اور فاتحہ پڑھی۔ میں نے ایسا عالیشان اور روح پرور نظارہ تھا مزار شریف کا۔ میں نے پوچھا یہ کن کا مزار ہے؟ تو سن کر کان کی طہارت ہوئی اور میری نظروں کی اس آستانہ پر یہ پہلی قدم بوسی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار کا مزار ہے۔ کیا جلالت! اللہ اکبر جل شانہ۔
پھر دوسری مرتبہ ذکر سننے کا موقع اس وقت ملا جب 2000، ابھی یہ 2018 جا رہا ہے، 2000 کی اگست میں ارونگ آیا، امریکہ میں آیا، پیر طریقت راہبر شریعت سید شفقت شاہ مدہ ذلہ العالی کی دعوت پر۔ تو ان کے ادارے برکات القرآن سینٹر ارونگ میں لیکچرز تھے میرے، یہاں میں پہنچا، ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے اس آستانے کا نام سنا، تذکرہ سننے کو ملا۔ یہ آپ کے خانوادہ کے مرید تھے، اب تو ماشاءاللہ خلافت بھی ان کو مل گئی ہے۔ ان کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں، اس کا اجر صرف اللہ دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ آج جس ادارے میں خطیب و امام ہوں میں، یہ بھی برکات القرآن ابو البرکات سید محمد فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ پھر مرشد علامہ حافظ محمد زبیر نقشبندی قادری، انہوں نے مجھے سین فرانسسکو کے اندر دعوت دی تقریر کرنے کے لیے، تو وہاں بھی جن کے گھر میں لیکچر دینے کے لیے گیا وہ بھی انہی کے خانوادہ تھے، پھر ان کے ساتھ وابستگی ہوئی، تو عقیدت تو ہو گئی، مگر لکھنے کا آرڈر مجھے اس وقت ہوا جب 2017 میں کینیڈا کے شہر کارنوال میں جلسہ تھا۔ ایک سید زادے کی کال آئی، کال کے بعد وہ خود تشریف لائے، برکتوں سے بھری ہوئی یہ کال تھی۔ ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کا نام سید حمزہ شاہ ہے، بڑا خوش ہوا، انہوں نے گھر آنے کی دعوت دی، تو برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، بے شمار تبرکات جو ہیں ان کو دیکھنے کا ان کے گھر میں موقع ملا۔ اور 1 اکتوبر آپ نے ذکر حبیب جو کتاب تھی وہ مجھے عطا فرمائی، گفتگو ہوتی رہی میری ان کی فون پہ۔ دوبارہ اپریل 2018 میں 8واں تقریر تھی میری کینیڈا کے اندر، تو وہاں میں گیا تو آپ جلسہ گاہ میں تشریف لائے اور بعد میں گھر آنے کی دعوت دی۔ میں اور علامہ غالب حسین اکبر اور میرے پیر بھائی لیاقت صاحب، ہم سب جو ہیں وہ ان کے گھر میں گئے۔ وہاں سید حمزہ صاحب نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک جو ہے وہ عطا فرمایا۔ سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی چادر جو ہے اس کا ایک حصہ عطا فرمایا، اور بہت سے تبرکات کی جو ہے وہ زیارت کروائی، اور ساتھ ہی ملفوظات حیدری جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی۔ آپ کلپ میں دیکھ لیجئے۔ اشارت کے ساتھ ماشاءاللہ اجازت ملی ہے، اور ہم ایسے نہیں دیتے برکات، لیکن ہم اشارت کے ساتھ ہم آپ کو ایک مبارک عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھا ویسے انگلینڈ سے اور ان سے ملا مدینہ شریف سے، اور ان کے روزہ مبارک کے سامنے عطا فرمایا۔ شاہ صاحب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک جو ہے کینیڈا کے اندر حضرت مجھے عطا فرما رہے ہیں، اور اس کی سند سب سے بڑی سند تو سید حمزہ شاہ صاحب خود ہیں، اتنی بڑی ہستی کے خانوادہ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے جو ہے وہ ان کو یہ منہ مبارک عطا فرمایا گیا۔ یقیناً وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ نہ ہی لینے والے کو کوئی شک ہے اور نہ ہی دینے والے کو کوئی شک ہے، اور یہ منہ مبارک حضور مجھے عطا فرما رہے ہیں۔ اور دوسری ایک اور اہم چیز جو ہے وہ سید صاحب نے یہ حضرت عبد القادر گیلانی قندیل نورانی الشیخ سید عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی غوث پاک، ان کے روزہ مبارک کی چادر جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ میں چادر جو ہے امریکہ واپس جا کر بوئے مبارک کے اوپر ہی جو ہے برکت کے لیے رکھوں گا کہ برکت کی برکت ہو۔ اور سید صاحب نے، میں انشاءاللہ الرحمن واپس جا کر سید صاحب کی جو جد ہے انشاءاللہ الرحمن حیدر شاہ صاحب، ان کا ذکر جو ہے وہ کروں گا اور آپ لوگ سماعت کریں گے۔ یہ کی ہوتا ہے کہ مدینہ شریف میں ہوتے ہیں گورنمنٹس کی طرف سے، ان کے پاس چابی ہے، اور یہ سٹک سبحان اللہ، یہ بنا ہے ہارن سے، ہارن سے، اور ماشاءاللہ پھر انہوں نے ریپیئر کیا تھا، یہ انہوں نے سلور لائننگ ڈالی تھی اس میں، ٹوٹ رہا تھا، سو انہوں نے ماشاءاللہ انہیں ریپیئر کیا، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایج ادھر سے بھی نظر آتی ہے۔ جو ہارن ہوتا ہے، اس لیے جو ہارن ہوتا ہے اینیمل کا وہ کبھی ڈکے نہیں ہوتا، اور یہ سیریا سے آیا تھا، شیخ صاحب ماشاءاللہ ان کی فیملی سے آیا تھا مدینہ شریف، اور پھر یہ مدینہ شریف پڑھا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا اجازت سے یہ عطا ہوا۔ اور یہ حضرت عمر بن عبد العزیز، اللہ اکبر، اللہ، ان کا سا مبارک، سبحان اللہ، سبحان چھوٹا پیس، اور جب شیخ صاحب نے دیا اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا، اور یہ مدینہ شریف سے عطا ہوا شیخ ہاشم الدین المدنی سے،
اور ماشاءاللہ پھر انہوں نے کاٹا اسام مبارک اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ماشاءاللہ اس کی سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں حضور پاک کا نام لکھا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ آپ اکبر. پہلے ہیں دنیا میں جنہیں ابھی ظاہر تھی السلام کا بلاوا آتا ہے پھر آتے ہیں. جیسے بتایا تھا پچھلی دفعہ یہ پاکستانی ہیں جنہوں نے ایک کانٹریکٹ تھا ان کو گنبد خضرا کو ریپیئر کرنا. ان کے پاس یہ پیس پڑا تھا اور انہوں نے کبھی نہیں دیا لیکن انہوں نے کہا تھا شاہ صاحب پتہ نہیں دل میں ہے لیکن میں آپ کو ہی دے دوں. اللہ اکبر 10ویں پہ ڈیڈ ہو گیا. اللہ اکبر. اور ہم نے پکچرز لوگ موجود تھے اور ہم نے جب پکچرز لیے اتنے نہیں آئے پکچرز. اور الحمدللہ شیخ صاحب نے پھر آرٹیکل لکھا اس پہ اور انٹرنیٹ پہ انہوں نے چھاپا. اور الحمد آپ اس میں چوم لیں. اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ پگڑی مبارک آپ کے سر مبارک پہ ماشاءاللہ رکھی. سيدنا محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى محمد وصحاب محمد وبارك وسلم. حضور غوث اعظم کی چادر مبارک ان کی قبر مبارک. دو اور چیزیں دکھاؤں گا میں نے سامنے ہوں اور انشاءاللہ سارے تمام انبیاء و اولیاء و صالحین ہمارے سامنے ہوں. اور انشاءاللہ قبر بس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. اور انشاءاللہ یا رب اللہ ہمیں معاف فرما, ہمیں معاف کر دے یا رب اللہ. جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف کر دے یا رب اللہ. یا رب اللہ پورے امت مسلمان انشاءاللہ ہم ویٹ کریں امام مہدی علیہ السلام کے لیے. یا رب اللہ انشاءاللہ. سید حمزہ صاحب کینیڈا میں رہتے ہوئے اپنے جد اعلیٰ کی تصویر ہے. صحیح تشریح سیرت اور صورت یہ تو اولاد ہی بیان کر سکتی ہے. کوئی یہ کہے جی فلاں بات رہ گئی آپ نے فلاں بیان نہیں کی تو بھئی ساری بیان نہیں ہو سکتی. اور جو بیان کرتا ہوں اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا, وہ ان کی اولاد ہی کر سکتی ہے یا ان کا پہلا خلیفہ کر سکتا ہے. ہم تو صرف ان کی بارگاہ میں پھول پیش کرتے ہیں اور وہ بھی انہی کے باغ کے چنے ہوتے ہیں. تو گفتگو آگے بڑھاتے ہیں, اسم سے برکت حاصل کرتے ہوئے مسمہ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ حسینی سید ہیں. والد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے. آپ کا شجرہ سید حمزہ شاہ صاحب جو آپ کی اولاد سے ہیں اور کینیڈا میں رہتے ہیں, انہوں نے مجھے جو شجرہ بھیجا سماعت کر لیجیے. سید غلام حیدر شاہ بادشاہ سرکار بن سید جمعہ شاہ بن سید سخی شاہ بن سید کاظم شاہ بن سید قائم الدین شاہ بن سید لکشی شاہ بن سید گلاب شاہ بن سید رسول شاہ بن سید علم الدین شاہ بن سید کمال الدین شاہ بن سید احمد بن سید محمد بن سید فضل الدین بن سید نور الدین بن سید جلال الدین حسین بن سید احمد القبیر بن سید جلال الدین حیدر بن سید علی بن سید جعفر بن سید محمد بن سید محمود بن سید احمد بن سید عبداللہ بن سید علی بن سید جعفر بن سید امام علی ہادی بن سید امام تقی بن امام رضا علیہ السلام بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد الباقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ بیٹے حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے جتنے میں نے نام لیے ہیں. تو آپ کو جو سید کہتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کا شجرہ والد کی طرف سے مولا علی تک جاتا ہے امام حسین کے ذریعے سے. سید غلام, یہ غلام کا معنی کیا ہے؟ غلام عربی کا لفظ ہے اور واحد ہے. اس کی جمع غلمتن آتی ہے یا غلمان آتی ہے. تو غلام اس بچے کو کہتے ہیں جو سن بلوغت کے قریب ہوتا ہے. اب سن بلوغت جو ہے وہ ہر ملک میں خوراک کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے. تو غلام اس بچے کو کہیں گے جو سن بلوغت کے قریب ہوتا ہے. مجازن غلام کا معنی بیٹا بھی ہوتا ہے. اس کے لیے میں قرآن کی آیت پڑھوں گا. کیا کہا تھا فرشتے نے؟ فبشرناہ بغلام حلیم, بشارت دی ہم نے ان کو غلام حلیم کی, بردبار لڑکے کی, بچے کی. تو بیٹے کے لیے. اور غلام بمانا خادم زیادہ تر آتا ہے,
اس کے لیے پھر قرآن کی آیت سے دلیل دیتا ہوں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ. اب غلمان آ گیا، یہ بطور خادم ہوں گے وہاں جنت میں. جب آپ جائیں گے تو آپ کے آگے پیچھے، تو غلام کا معنی لڑکا، غلام کا معنی خادم، غلام کا معنی بیٹا. اب حیدر، حیدر کا معنی کیا ہے؟ یہ حیدر، ہا زبر یا ساکن حی، حیدر ہے. تو حیدر کے 3 معنی بیان کیے گئے: شیر، خوبصورت، فربا. یہ جو فربا موٹا ہوتا ہے نا، وہ اوپر سے لے کے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. تو حیدر کے 3 معنی ہوئے. تو زیادہ مشہور جو حیدر کا معنی ہے وہ اسد ہے، شیر. حضرت علی پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام حیدر رکھا. تو آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب جب آئے، انہوں نے آ کے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا. تو ماں نے حیدر رکھا تھا، ابا جی نے علی رکھا تھا، تو حضرت علی دونوں نام جو ہیں وہ ملا کے آپ کے رکھ دیے گئے، علی حیدر. تو حیدر علی، لیکن علی جو ہے وہ زیادہ تر مشہور ہوا. تو آج جس ہستی کو سرنامہ کلام ہم نے بنایا ہے، ان کے نام میں بھی دونوں ہی نام ہیں، غلام، حیدر، علی. چونکہ حضرت علی کے دونوں نام تھے، حیدر، علی، تو آپ کے بھی نام دونوں ہی نام رکھ دیے گئے آپ کے ذاتی نام کے اندر، حیدر، علی. علی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے. آپ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ علی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. لیکن مشہور کس کے لیے ہوا؟ حضرت علی کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا آپ کو علی کہہ کر پکارا. تو اللہ کا نام بندے کے لیے پکارا گیا، یا علی، یا علی. تو علی جو ہے نام اللہ کا ہے، استعمال کیا گیا بندے کے لیے. تو بندے کو داتا کہنا تو شرک ہے، بندے کو غوث کہنا تو شرک ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ بندے کو علی کہنا جائز ہے؟ سوچتے رہیے گا. غلام، حیدر، علی، سمجھ آیا؟ آگے استعمال ہوتا ہے شاہ، بادشاہ. ہم پنجاب والے بادشاہ بولتے ہیں، اصل میں یہ یاد رکھیے گا یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ پے ہے، پے ہے، الف با پا، الف بے پے. تو یہ پے ہے، پاکستان میں جو پے ہے وہی بادشاہ میں پے ہے، پادشاہ ہے اصل لفظ. یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، پاد پھر شاہ. پاد کہتے ہیں تخت کو، بادشاہ بیٹھتے تھے نا جس کے اوپر، وہ تخت کو کہتے ہیں. اور شاہ بڑا، حاکم، تو تخت والا. تو بادشاہ ہوتا تھا اصل لفظ. پھر یہ اب بادشاہ جو ہے وہ ہماری پاکستان میں جب پہنچا تو بادشاہ ہو گیا. تو شاہ، بادشاہ. اب میں وہی بولوں گا جو پنجاب میں استعمال ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ یہ اصل لفظ بادشاہ نہیں ہے، اصل لفظ بادشاہ ہے. تو شاہ، بادشاہ. سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ تحریر کیا، حیدر شاہ بادشاہ. ایران کے جو حکامات تھے یہ اپنے نام کے ساتھ شاہ لگاتے تھے. حدیث شریف جب آپ پڑھیں گے تو حدیث میں بھی آپ کو یہ لفظ شاہ ملے گا، ابو شاہ. وہ خطبہ حجت الوداع آپ نے پڑھا، اسے ضرور پڑھیے گا. اس میں آپ کو یہ عبارت مل جائے گی جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک یمنی صحابی جو ہیں وہ خطبہ حجت الوداع میں تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے جو ورلڈ آرڈر دیا ہے، یہ جو آپ نے پوری دنیا کے لیے ایک نظام بنا دیا ہے انسانیت کے لیے، وہ مجھے دے دیجئے، لکھ دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس وقت فرمایا اکتبو لابی شاہ، اکتبو لابی. یہ ابھی بن گیا لام جار کی وجہ سے. تو ابو شاہ ان کا جو ہے وہ نام تھا. تو شاہ اس دور میں بھی نام پایا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبو لابی شاہ، تو یہ ابو شاہ کو لکھ دو، اس کے لیے لکھ دو. تو شاہ کا معنی ہوتا ہے بڑا، شاہ باز، شاہ رگ، شہنشاہ. تو یہ شاہ بڑے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے.
تو چونکہ حاکم بڑا ہوتا ہے دوسروں سے، وہ اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھنے لگ گیا. پھر آہستہ آہستہ یہ جو سادات تھے اپنے نام کے آخر میں استعمال کرتے تھے، اب سادات نے آخر میں استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. پھر بعد میں کیا ہوا کہ یہ غیر مسلموں نے بھی یہ لفظ شاہ استعمال کرنا شروع کر دیا. انڈیا میں آپ جائیں تو جو امیر ہیں وہ اپنے آخر میں شاہ استعمال کرتے ہیں، بھرت شاہ. بہت سے لوگ ہیں جو شاہ استعمال، بہادر شاہ، تو یہ شاہ استعمال ہونے لگے. تو ہم عام گفتگو میں جو بادشاہ بولتے ہیں یہ اصل میں بادشاہ ہوتا ہے. تو غلام حیدر علی شاہ بادشاہ، غلام حیدر علی شاہ بادشاہ. آپ اگر ان کا کبھی مزار مبارک دیکھ لیے، جس جگہ پر ہے اور جس طرح بنایا گیا ہے، یقین جانیے آپ کہیں گے کہ کوئی بادشاہ ہے. سید حمزہ نے مجھے ایک کلپ بھیجا تھا. سیالوی چشتی سلسلہ کی آگے بہت ساری شاخیں ہوئی ہیں. ان میں سے ایک شاخ خواجہ شمس الدین سیال لجپال کی ہے جو سیالوی کہلواتی ہے. چونکہ آپ ان کے خلیفہ خاص تھے اس لیے آپ کے نام کے ساتھ سیالوی بھی لگتا ہے. خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر میں 96 نمبر سٹوری پہ کرایا، سن لیجئے گا تاکہ آپ کو ان کے پیر کا بھی پتا چلے کیا مقام ہے. جلال پوری، آپ کے نام کے ساتھ جلال پوری آتا ہے، مطلب جلال پوری شہر کا رہنے والا. یہ ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم کا ایک شہر ہے. اس شہر کا نام جلال الدین اکبر کے ایک جرنیل ملک درویش خان جنجوا نے اسے خوش کرنے کے لیے اس کا نام جلال پور رکھا تھا. یہ بہت پرانا علاقہ ہے، مگر یہ مشہور ہوا جب حضرت سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار جو ہیں وہاں پیدا ہوئے اور آپ نے تبلیغ کی. ان کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے وہ مشہور ہو گیا. اسم سے، نام سے برکت حاصل کر لی. اب آگے بڑھ چلیے آپ کے خاندان کی طرف. سید حمزہ شاہ کے والد گرامی جو ہیں سید ابرار احمد مدظ اللہ علی، ان کے گھر جب تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کینیڈا میں ہی ان کے گھر ملاقات ہوئی ان سے. بڑا خوبصورت اور عظیم گھر ان کا، بہت نفیس آدمی ہیں وہ سید ابرار صاحب، بڑے نفیس آدمی. کینیڈا کی آرمی میں رہے ہیں لیکن پکے صوفی. یہ باہر کے جو ممالک ہیں نا، یہاں ہمیں کچھ مسائل ہوتے ہیں. زیادہ تر یہ جو جنازے کا مسئلہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں کوئی بندہ مر جائے نا، اس کی ڈیڈ باڈی کو لینا، اس کا غسل کروانا، اس کا جنازہ، اس کی قبر بنانا، قبر کے لیے بہت ایک لمبا چوڑا $10,000 تک خرچہ جاتا ہے اس کا. $10,000 تک. 3,000 تو وہی لے لیتا ہے جو لے کر آتا ہے باڈی کو، غسل کرواتا ہے. $3,000 یعنی پاکستانی 3 لاکھ روپے، اس سے بھی زیادہ شاید بندہ ہوگا. تو یہ سید زادے سید ابرار کو میں نے دیکھا ہے جو حمزہ شاہ صاحب کے والد گرامی ہیں. ان کو دیکھا ہے جنازے کے مسائل حل کروائیں گے، نہیں ملتا جنازہ پڑھا بھی دیں گے اور امامت بھی کروا دیں گے، بعض اوقات نماز پڑھا دیتے ہیں. تو میں علامہ غالب حسین اکبر صاحب اور میرے پیر بھائی جو لیاقت صاحب ہیں ان سے ملنے گئے. گفتگو مختصر تھی لیکن بڑی جامع تھی. فرمانے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد بخارا سے آئے ہیں، بخارا سے. تو جب میں نے جلال پور شریف کو دیکھا تھا، اس جگہ کے چناؤ میں بھی مجھے سمجھ آئی کہ واقعی لگتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بخارا سے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی جہاں سے آتا ہے تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ ویسی ہی جگہ مل جائے، ورنہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر ویسا ماحول، ویسی جگہ نہ ملے تو اسے ٹینشن ہی رہتی ہے. تو آپ بخارا سے آئے ہیں تو جگہ بھی جو جلال پور کی چلی اس سے ملتی جلتی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں اس طرح بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ اگر سمرقند سے بخارا بائی روڈ جائیں، سمرقند سے بخارا بائی روڈ جائیں تو رستے میں ایک ولیج آئے گا، ولیج. یہ ولیج اب اسے دیکھیں اور اس کے بعد واپس آ کر آپ جلال پور کو دیکھیں، آپ کو ملتا جلتا لگے گا. تو آدمی جہاں
سے آیا ہو تو وہ تلاش کرتا ہے کہ ویسی ہی آب و ہوا مجھے جو ہے وہ دوسرے ملک میں بھی ملے. اس کی مثال میں آپ کو دوں. یہ جہاں میں رہتا ہوں، یہ ہیوسٹن ہے، ارونگ ہے، یہاں زیادہ تر کراچی کے لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ان کو ویسا ہی موسم ملتا ہے جیسا موسم کراچی میں ہے. تو زیادہ تر کراچی کے لوگ یہیں ہیوسٹن میں نظر آئیں گے، ڈیلس میں نظر آئیں گے آپ کو، کہ یہاں چاروں موسم مل جاتے ہیں. اور جہاں برف پڑتی ہے وہاں ہمارے لوگ اگر چلے جائیں پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے نکلیں، وہاں سے واپس کہیں اور چلے جائیں. اسی لیے نیو یارک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پھر ہیوسٹن کی طرف موو ہو رہے ہیں، ٹیکسس میں آ رہے ہیں. کیوں؟ وہ موسم ان کے ملکوں سے ملتا نہیں ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ رہتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے. تو آپ اگر جلال پور شریف کو دیکھیں تو وہ ملتا جلتا ہے ان علاقوں سے. جب آپ سمرقند بخارا کی طرف جائیں تو رستے میں آپ کو ملیں گے. سید صاحب کے آباء و اجداد نے بخارا سے آ کر جلال پور کا انتخاب کیا. یہ خطہ جو ہے یہ سکندر یونانی کے دور میں بھی تھا. تو آپ کا خاندان جب آیا تو شجر سے شاخیں نکلتی نہیں. تو اس علاقے کے اندر اس خاندان کا ایک چراغ جو ہے وہ چمکا. سید سخی شاہ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں وہ چراغ جب چمکا تو اس کا نام رکھا گیا جمعہ شاہ. تو یہ جو ہم فرائیڈے کو جمعہ کہتے ہیں نا، جمعہ جو استعمال ہو گیا، میں غلطی نہیں کسی کی نکال رہا ہوتا، میں ویسے بتا رہا ہوں یہ بھی ہے. تو وہ اصل میں جمعہ ہوتا ہے، جمعہ نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کیسے؟ تو سورہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. پروننسیشن مل گیا نا؟ تو یہ جمعہ شاہ یہ پیدا ہوئے. آپ نے نکاح کیا سید غلام شاہ رحمت اللہ کی صاحبزادی سے. یہ ولیہ کاملہ تھی، اسم با مسمہ، نام سجادہ بیگم. تو بس سجدہ ہی سجدہ. پرانے دور میں مسلمان عورتوں سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ نماز چھوڑیں گی. نماز کی پابند، حتیٰ کہ وضو کی بھی پابند. کیوں؟ وضو پہ مواظبت جو ہے یہ مومن اور مومنہ کی دلیل ہے کہ وہ پکا مومن ہے، پکی مومنہ ہے. نماز قضا ہو جائے یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تہجد بھی پڑھتے تھے، نوافل بھی پڑھتی تھی، وہ جتنا پھر آگے. نماز تو نارمل تھی، عام تھی جو تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی. سید جمعہ شاہ نے شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹی عطا فرمائی. سید جمعہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا. 27 اپریل 1838 کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ شاہ رحمت اللہ علیہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا. تو اپنے بیٹے کا نام رکھا وہی کیا؟ دونوں نام ملا دیے، غلام حیدر علی شاہ. مولا علی کا غلام، مولا علی کا خادم. یہاں مولا علی کا خادم ترجمہ کریں گے. والدہ ماجدہ نے بیٹے کو لوریوں میں قرآن سنایا. اذان تو ہم سناتے ہی ہیں، یہ ولیہ جو مائیں نیک ہوتی ہیں وہ پھر لوریوں میں بھی قرآن ہی سناتی ہیں. باوضو ہو کر دودھ پلایا، کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا. ہم تو بچوں کو گانے سناتے ہیں نا، نا نا، وہ مائیں جو تھی وہ دودھ پلاتے ہوئے گانے نہیں، دودھ پلاتے ہوئے درود شریف، دودھ پلاتے ہوئے قرآن مجید، اور اس کے لیے وہ باوضو رہتی تھی. آپ کی پرورش شروع ہو گئی. پرورش بچے کی اسی دن شروع ہو جاتی ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے. یہ ہمارا اسلام ہے. اور کسی مذہب میں وہ بعد میں 5 سال بعد 10 سال بعد دھیان دیتے ہیں. ہمارے مذہب اسلام کے اندر بچے کی پرورش اسی دن شروع ہو جاتی ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے. پرورش شروع. سیدوں کا گھر ہے، جو دیکھا حق دیکھا، جو سنا حق سنا. اب جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے بچے کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے. تو میاں خان محمد اعظم پوری آپ کے استاد جو ہے وہ مقرر ہوئے. آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو آپ کی تکمیل جو ہے وہ آپ نے اپنے چچا سید امام شاہ رحمت اللہ علیہ سے کی. قرآن مجید جب پڑھ لیا، تزکیہ نفس ہوا،
دل میں رحمتیں ہی رحمتیں. اب آؤ دوسروں کی طرف. اب قرآن مجید مکمل کیا تو اب فارسی کی ابتدائی کتب آپ نے پڑھنا شروع کی. اس کے لیے حضرت مولوی عبداللہ چکروی رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا. ان سے آپ نے فارسی کی کتب پڑھی. اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ پننوال شریف تشریف لے گئے. میں 2 مرتبہ وہاں لیکچر دینے کے لیے گیا. بہت خوبصورت سید زادہ ہے وہاں. اسی روڈ پہ سیدھا ہی آپ جائیں, جہاں ان کا مزار ہے اسی روڈ سے آگے جائیں تو یہ آئے گا پننوال شریف. وہاں آپ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. وہاں اس دور کے مشہور حضرت علامہ قاضی محمد کامل رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی کتب پڑھی. دیکھا آپ نے, ہمارے جو پیر ہیں نا وہ عالم ہیں, اس لیے اعتراض مت کرو. جو اعتراض کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے, وہ بندہ ٹھیک نہیں. تم نے دیکھا فقہ پڑھنے کے لیے گئے وہاں. آپ نے علم دین شوق سے پڑھا, عبادت سمجھ کر پڑھا. کیوں؟ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احادیات میں سے ایک حدیث ہے. امام اعظم نے سنا حضرت انس بن مالک سے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حدیث کیا ہے؟ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جب ہم نبی کی اطاعت کریں گے, نبی کی بات مانیں گے, عبادت ہی تو ہوئی. دل لگا کہ آپ نے فقہ حاصل کری. آپ کی تعلیم جاری تھی کہ ایک روز مفتی غلام محی الدین تشریف لائے. آپ نے پورے مدرسہ کے طلباء سے بات چیت کی, چیک کیا. لیکن آپ جب ان سے بات کر رہے تھے تو رک گئے. تو آپ نے فرمایا جب تک میں یہاں ہوں آپ نے فقہ کے اسباق مجھے ہی سے لینے ہیں. اور یہ بہت بڑے علامت ہے اور یہ بڑی بات تھی. یہ اولیاء کرام اس لیے مدارس جاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو مدرسہ میں جانا آسان ہو جائے. سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار نے بڑے پاکیزہ دن گزارے. شادی سے قبل بچے چھیڑ خانی کرتے ہیں, لطیفے شرارتیں ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, لیکن سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار پاکیزہ زندگی. اب آپ کہیں گے یہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, عبادت میں مصروف ہے. کسی عورت نے آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آپ کے یوں ہاتھ لگا دیا. ہاتھ کر رہے, یہ بچپن ہے, ہاتھ لگا دیا. تو آپ کو اتنا جلال آیا تو آپ نے حجام کو بلا کے کہا کہ میرا یہ حصہ کاٹ دو. ایک غیر محرم نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ پاکیزگی کی اپروچ دیکھی آپ نے کہ ایک غیر محرم نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا. اب گھر والے پریشان ہو گئے, سید اس قدر غصے میں ہے, اب کون سمجھائے؟ ایک مجذوب تھے وہاں, ان کے پاس آپ بیٹھا کرتے تھے, بڑا مرتبہ تھا, وہ ان کی بھی بڑی عزت کرتے. وہ مجذوب کا اچانک اسی ٹائم وہاں سے گزر ہو گیا. سب نے مل کے ان سے کہا کہ آپ سمجھائیے. اب وہ آگے تشریف لائے, کہنے لگے سید اس قدر غصہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ ایک اتفاقیہ عمل تھا, آپ کی نیت نہیں تھی. اب بھی اگر سمجھتے ہو کہ یہ نجاست ہے تو سید نجاست دھونے اور رونے سے صاف ہو جاتی ہے. آپ نے اگر جسم کا حصہ کاٹا تو شریعت کا حکم صادر ہو جائے گا, سزا جرم کی ہوتی ہے. آپ تو پاک ہو. آپ نے پھر بعد میں غسل کیا اور استغفار پڑھا. یہ میں آپ کو بچپن کی ایک سوچ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ہیں ہمارے ولی اللہ. مثال دیجیے. آج ہم جن کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, جن کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں, کیا ان کے اندر ایسا کریکٹر ہے, ان کی صفات ایسی ہیں؟ نہیں. آپ کی عمر مبارک 16 سال ہوئی تو والد گرامی نے آپ کا نکاح آپ کے ماموں کی بیٹی سے کر دیا. میں عرض کرنا چاہوں گا جتنے بھی تصوف میں دلچسپی لینے والے ہیں, عورت ماں ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, نانی ہوتی ہے, مامی ہوتی ہے, چچی ہوتی ہے, خالہ ہوتی ہے, پھپھو ہوتی ہے, بھابھی ہوتی ہے, دادی ہوتی ہے. جس عورت سے نکاح حرام نہیں ہے وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی. جی
یہ ایک نئی اصطلاح آج کے دور میں ایجاد کر دی گئی ہے، یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ میرا سوال ہے کہ گرل فرینڈ کو بہن سمجھتے ہو؟ نہیں، یعنی حرام کام کو لوگوں کی نظروں میں جائز کرنے کے ذرائع ہموار کرنا ہے یہ اصطلاح جو ہے۔ جس لڑکی کو دوست بنا کر گھوم رہے ہو اسے بیوی بنا کر کیوں نہیں گھومتے؟ یہ بات کہ یعنی جس لڑکی کو تم دوست بنا کر گھوم رہے ہو، یہ میری گرل فرینڈ ہے، اس کو بیوی بنا کر کیوں نہیں گھومتے؟ نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ اسلام کے اندر عمر کی قید نہیں ہے، نکاح کرو۔ وجہ یہ ہے کہ تم احساس ذمہ داری سے بھاگتے ہو، مزید عیاشیوں پر پابندی ہو جائے گی اس سے بھاگتے ہو، اس لیے گرل فرینڈ کو بیوی بنا کر نہیں گھومتے، اور اعتراض کرتے ہو اولیاء پر کہ انہوں نے اتنی جلدی شادی کر لی، یہ شادی کی عمر تھی؟ نہیں، وہ انہوں نے خود کو پاکیزہ بنا لیا، آدھا ایمان محفوظ کر لیا۔ اولیاء کرام کا یہ عمل رہا ہے، موقع ملا تو فوراً شادی کی، ورنہ ساری زندگی نفس کو صوم اور صلاۃ کے کوڑوں سے سیدھا کیا اور نظر کی ہر وقت حفاظت کی۔ مسلمانوں، تصوف کو مانو، یہ تم کو جسمانی، معاشرتی اور سماجی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس معاشرے میں گرل فرینڈ کا تصور نہ تھا وہاں طلاق کا تناسب بھی کم تھا، اولاد اچھی اور صحت مند ہوتی تھی، بے حیائی اور ظلم کی خبریں بہت کم آتی تھیں۔ آج گرل فرینڈ کے معاشرے میں حال یہ ہے کہ ملاپ سے زیادہ جدائی ہے، محبت سے زیادہ لڑائی ہے، شادی ہوتی نہیں کہ طلاق تیار ہوتی ہے۔ جو سوچ امریکہ اور یورپ کے صحیح لوگ 45 سال کی عمر کے بعد اپناتے ہیں، ہمارے اولیاء کرام ہمارے آغاز ہی میں ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار کی 16 سال میں شادی ہوئی۔ مسلمانوں، کبھی ان چیزوں کو سوچنا۔ 1855 آیا تو آپ کے والد گرامی سید جمعہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بلاوا آ گیا۔ والد گرامی نے اپنے بیٹے سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار کو اپنے پاس بلا لیا، پاس بلا کے چند اہم نصائح کی۔ ایک نصیحت اس میں خاص تھی جو آپ نے بتائی۔ ابا حضور نے سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار سے یہ کہا، بیٹے کہ سید میرا شاکر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری جو ہے وہ ضرور دیا کرنا۔ آپ نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کیا۔ 2 مائلز دور تھی وہ پہاڑی، آپ مغرب کے بعد جاتے، عشاء تک وہاں رہتے، جانا چھوڑا نہیں، اور کبھی کبھی تو رات کو وہیں رک جاتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ میرا شاکر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دینا یہ فضول تھا؟ نہیں، وہ آپ کی رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ میرے پاس آتے ہیں، اور یہ آپ لوگ جانتے ہو کہ پہاڑی کا جو سفر ہوتا ہے وہ میدان کے سفر سے مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی شام کے وقت۔ اپنے والد گرامی کی نصیحت پر عمل کیا، اور سید میرا شاکر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ کے اوپر نظر۔ ایک مرتبہ آپ جب وہاں سے واپس آئے تو نواڑ کی چارپائی پہ سو گئے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پرانے زمانے کا بیڈ ہے، وہ بیڈ بھی ذرا اسی طرح کا ہوتا تھا جیسے چارپائی ہوتی۔ تو آپ جب اس کے اوپر سوئے تو خواب میں سید میرا شاکر شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور آپ نے معلوم ہے کیا کہا؟ کہنے لگے، فقیر کو پلنگ پہ نہیں سونا چاہیے۔ حیدر شاہ بادشاہ سرکار فرماتے ہیں پھر میں کبھی نہ سویا۔ ایک شام آپ میرا شاکر رحمۃ اللہ کے مزار پر تھے، آپ کو اشارہ ہوا کہ تم سید غلام شاہ ہرن پوری سے جا کر ملو، ان سے ملاقات کرو، آگے بڑھنا ہے۔ آپ گھر آئے، والدہ ماجدہ ولیہ کاملہ سے اجازت چاہی، آپ نے ساتھ میں ایک خادم کر دیا، کہا ٹھیک ہے بیٹے جاؤ۔ یہ علاقہ زیادہ دور نہیں ہے، یہ ہرن پور جو ہے زیادہ دور نہیں ہے، میں نے ان علاقوں کو پیدل چل کے دیکھا ہے۔ یہ ہرن پور، پنڈ دادن خان، کھیوڑا، ان علاقوں میں پیدل چلا ہوں، مزارات کی زیارت کے لیے، بزرگوں سے ملنے کے لیے۔ آپ سید غلام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، انہوں نے آپ کی خوب خاطر مدارت کی۔ یہ سید غلام شاہ ہرن پور کے علاقے میں بڑے مشہور تھے، آپ کی کرامات بڑی مشہور تھی، لوگ آپ کی بڑی عزت اور تعظیم کرتے تھے۔ ان کے پاس جب پہنچے،
تو انہوں نے خوب خاطر مدارت کی، صبح جنگل میں ساتھ لے گئے، سامنے ایک بڑی لکڑی پڑی ہوئی تھی، فرمانے لگے سید دایاں طرف دین ہے، اس لکڑی کا دایاں سٹارٹ جو ہے وہ دین ہے، اس کا اینڈ جو ہے وہ دنیا ہے، اب تم جو چاہے چن لو۔ سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار آپ آگے بڑھے، آپ نے اس بھاری لکڑی کو بیچ میں سے اٹھا لیا، ہوئے ہوئے نہیں آپ سمجھے، نہ دایاں لیا نہ بائیں، بیچ میں سے اٹھا لی۔ کیا مطلب؟ کہ ہم دونوں کو لے کر چلیں گے، دین تو ہمارا ہے ہی، دنیا کو استعمال کریں گے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سید غلام شاہ مسکرا پڑے، کہنے لگے چلیے آئیے واپس چلتے ہیں، آپ کا فیض میں نہیں دے سکتا، یہ آپ کا فیض کسی اور جگہ ہے۔ کہنے لگے کہاں؟ کہا آئیے آپ کو لے چلیں گے۔ واپس خانقاہ میں پہنچے تو حیدر شاہ سرکار نے اپنے خادم سے یہ کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ اور والدہ صاحبہ سے کہنا کہ مجھے زیادہ دن لگ جائیں گے۔ خادم واپس چلا گیا۔ 2 روز ہرنپور میں آپ رہے، پھر اس کے بعد سید غلام شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ساتھ لے کے سیال شریف کی طرف چل پڑے۔ آپ سیال شریف پہنچے، تب سیال شریف کا بادشاہ سیال لجپال خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کا استقبال کیا، قریب پہنچے، سید غلام شاہ نے آپ کا تعارف کروایا، کہا یہ سید زادہ ہے، جلال پور کا رہنے والا ہے۔ آپ سیال لجپال نے بیعت کیا، لیکن یہاں مختلف ہو گیا۔ بیعت کیا، سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار کے کپڑے سیال لجپال نے لے لیے اور اپنے کپڑے ان کو دے دیے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اللہ اکبر جل شانہ۔ اس عمل سے حیدر شاہ بادشاہ سرکار کی پاکیزگی، بلندی اور پیر کی ان سے محبت واضح ہوتی ہے۔ سیال لجپال نے 3 روز اپنے پاس رکھنے کے بعد فرمایا آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ گھر جائیے۔ اب سیال سے جلال پور تشریف لائے، ایک ہی دن صرف جلال پور میں آپ نے قیام کیا، تڑپ اتنی بڑی کہ دوسرے دن وہاں سے پھر روانہ ہو گئے۔ تو آپ تھوڑا سا ہی قیام کرتے پھر چل پڑتے۔ ایک دن مرشد نے فرمایا گھر والوں کا بھی حق ہے، وَلِ جَارِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَلِ زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَلِ نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ۔ وہی یہ پیر ہوتے ہیں، ان کی حدیث پہ نظر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مہینے میں 3 چکر پھر بھی لگا لیتے، اتنی محبت مرشد سے۔ جلال پور سے جاتے مرشد کی صرف زیارت کرنے کے لیے، وقت گزرتا گیا، آپ جب جاتے تصوف کا سبق لیتے، یہ واجہ تصوف کا سبق لیتے۔ مرشد جو ہوتے تھے وہ تربیت کے لیے ہم بات کرتے ہیں، ہاں یہ جو پیری مریدی ہے نا، یہ آج کل کی نہیں تھی۔ وہ پیر مرید کیا ہوتا تھا؟ وہ تصوف کا سبق لیتے تھے، پڑھتے تھے جا کر۔ آپ کیا سمجھتے ہو سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار جو ہیں وہ صرف روٹی کھانے جاتے تھے؟ نہیں، پیر سے تربیت لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے چچا سید امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آئے، 2 روز کے بعد چچا کی وجہ سے آپ نے عرض کی حضور میں جانا چاہتا ہوں، میرے چچا جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا کو بھیج دو، آپ رک جاؤ۔ آپ نے مرشد سے بہت فیض لیا، کئی بار مرشد نے خلوت میں اپنے ساتھ بٹھایا ان کو، اور ایک بار تو مرشد نے فرما ہی دیا حیدر علی شاہ اب راضی ہے تو؟ جملہ سنیے ذرا، یہ کمال کے جملے ہوتے ہیں، اب راضی ہے؟ تو سیال لجپال جو ہیں وہ تصوف کی کتب بھی اپنے مریدین کو پڑھاتے تھے۔ چشتیوں میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کشکول کلیمی، پروننسیشن یاد رہے گا، کشکول کلیمی۔ یہ کتاب جو ہے اصل میں یہ لفظ کجکول ہے، کجکول
دو لفظ کا مرکب ہے. کج فارسی کا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کب, ٹیڑھا بھی ہوتا ہے ویسے کب, یہاں کب مراد ہے. کب اور کول کہتے ہیں, یہ ہندی کا لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے لقمہ, وہ جو کھاتے ہیں نا روٹی توڑ. کج کول, وہ کب جس میں لقمہ ڈالا جاتا ہے. تو بعد میں وہ مشہور ہو گیا کشکول, وہ جو مانگنے والے یا ملنگ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا, تو ویسے کب سا بنا ہوتا ہے نا, تو اس کب میں آپ پرانے زمانے میں وہ ملنگ جو ہے وہ روٹی لیتے تھے, تو کوئی ایک روٹی ڈال دیتا تھا, اس کو کہتے ہیں کش, بعد میں وہ کشکول مشہور ہو گیا. تو یہ جو کتاب ہے کشکول کلیمی, یہ کتاب خواجہ شمس الدین سیال لجپال جو ہیں وہ حیدر بادشاہ سرکار کو پڑھاتے, اور چشتی جو تھے وہ جب خلافت دیتے تھے تو ساتھ میں یہ کتاب ضرور دیتے تھے. اب اگر میں یہ بات کہہ کے آگے نکل جاؤں تو بات تشنا رہ جائے گی. یہ کشکول کلیمی کیا ہے؟ یہ اصل میں حضرت الشیخ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. شیخ کلیم اللہ نے چشتیہ سلسلے کو وہی عروج دیا جو عروج حضرت نظام الدین اولیاء نے دیا تھا کسی دور میں, وہ عروج دوبارہ دیا. اس عروج میں کمال تھا نظام کا, تنظیم کا, تدریس کا, تقریر کا, تبلیغ کا. وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دوبارہ سے انہوں نے زندہ کی. دہلی کے مشہور بازار خانم بازار میں آپ کی خانقاہ تھی, علم و معرفت کا مرکز تھا. بقول غلام علی آزاد بلگرامی امراء فقیر حلقہ اعتقاد در گوش داشتن تھا. امیر فقیر سب وہاں آتے, دینی اور دنیاوی سارے علوم وہاں ملتے. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے. شاہ کلیم اللہ کے دادا احمد کو شاہ جہاں کے دور میں نادر العصر کا خطاب ملا تھا. یہ زبردست جو ہیں فلاسفر بھی تھے, ریاضی دان بھی تھے, بڑے زبردست معمار تھے. تاج محل, دہلی کی جامع مسجد, وہاں جو کتبے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو اس کی کنسٹرکشن ہے اس کے اندر اس کے خاندان کا, ان کے خاندان کا حصہ ہے, بہت بڑا خاندان ہے یہ. ریاضی, فلسفہ, فن تعمیر, یہ ماہر تھے اس میں. شاہ کلیم اللہ 1650 میں پیدا ہوئے, بڑے بڑے اسکالرز سے علوم حاصل کیے. تکمیل ہوئی تو آپ مدینہ منورہ چلے گئے علم پڑھنے. ایک دن ویسے ہی چلے گئے. وجہ کیا ہوئی؟ آپ ایک مجذوب کے پاس بیٹھتے تھے, وہ مجذوب کا اثر تھا ایک دن باڈی پہ بھی ظاہر ہو گیا. کیا وجد آیا آپ کو کہ آپ پیدل ہی چل پڑے. مدینہ میں اس وقت شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے, تو شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا, وہاں پہنچے, ملاقات کی. تصوف کی اعلیٰ مقام پہ یہ فائز تھے. مدینہ جا کر پڑھانے لگے. تو شیخ یحییٰ کی خدمت میں شاہ کلیم اللہ جو ہیں وہ پہنچے, ان کی بیعت کی, خلافت لی. انہوں نے کہا کہ اب آپ واپس ہندوستان چلے جاؤ. جب یہ واپس ہندوستان آنے لگے تو انہوں نے ان کو ایک قلعہ اور شجرہ دیا اور فرمایا یہ دہلی جا کر شیخ اچھا کو دے دینا. یہ شیخ اچھا میاں ان کا نام تھا. شاہ کلیم اللہ دہلی پہنچے تو پہلا کام آپ نے یہی کیا. دونوں میں گہری دوستی ہو گئی. شاہ کلیم اللہ نے بازار خانہ میں درس و تدریس شروع کی. آپ کی شہرت پھیلی, دور دراز سے طلباء آنے لگے. آپ معقول و منقول اور تصوف سب پڑھاتے. آپ جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے. روب آپ کا اتنا تھا کہ بادشاہ کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ سے بغیر اجازت کے گفتگو کر جائے, اور آپ کسی بادشاہ سے, کسی شہزادے سے کوئی تحفہ نہیں لیتے تھے. اب سمجھ گئے شاہ کلیم اللہ, سمجھ میں آئے؟ میں نے مختصر بیان کیا. انہوں نے کچھ دوستوں کی فرمائش پر 1101 ہجری ذوالقعدہ میں یہ کتاب لکھی کشکول, اور آج بھی 23 ذوالقعدہ ہے, 2018 اگست جا رہی ہے. تو یہ کتاب جب آپ نے تحریر فرمائی تو عمر آپ کی 49 سال تھی. بعد کے صوفیاء نے اس کتاب کو دستور العمل بنا لیا, اور جب بھی چشتی سلسلے والے وہ خلافت عطا کرتے تو ساتھ میں مرقع, یہ بھی آپ ہی کی کتاب ہے, اور کشکول کلیمی جو ہے یہ بھی عطا کرتے, اور تاکید ہوتی کہ اسے لازمی پڑھنا ہے. روحانی سفر میں جس ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ذکر مرقع میں ہے, اور کشکول میں روحانی ترقی, اعلیٰ مدارج اور دشوار گزار راہوں کا ذکر ہے. یہ کتاب حضرت سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار نے مرشد سے پڑھی, اس لیے تذکرہ بڑا ضروری تھا. اب آپ کو معلوم ہو
ورنہ سننے پڑھنے والا سوچتا جی یہ مرکہ اور کشکولے کلیمی کیا ہے؟ 5 سال کا عرصہ گزر گیا، 5 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک روز خلوت میں بٹھا کر مرشد نے سارے منازل طے کروا دیے، پوچھا اب راضی ہو؟ سب تمہیں دے دیا، بیعت کی اجازت آپ کو دے دی گئی، سب سے پہلے گھر والوں کو آ کر بیعت کیا، اب آپ عبادت میں زیادہ مشغول رہنے لگے۔ دیکھو ہمارے اولیاء کو دیکھو، انہیں جب سب کچھ مل جاتا ہے اور عاجز ہو جاتے ہیں اور زیادہ عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ اولیاء ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کے دیوانے ہیں۔ سب کچھ مرشد نے عطا کر دیا، چاہیے تھا اکڑتے، مذاق اڑاتے دوسروں کا، سب کچھ چھوڑ دیتے، نہیں، اور زیادہ عبادت شروع ہو گئی، اور عبادت اور نوافل، زیادہ وقت آپ کا مسجد میں گزرنے لگا، سلوک سے جذب، استغراق اس میں رہنے لگے، پھر جذب سے سلوک کی طرف آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سالک کا درجہ مجذوب سے زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کی تربیت کرنا ہے۔ خلافت لینے کے بعد ایک مرتبہ آپ سیاح شریف تشریف لے کر گئے، زیارت کی، اس وقت خانقاہ کا کوئی حصہ بن رہا تھا، تو آپ مرشد سے اٹھ کر باہر آ کر وہ جو راج مزدور لگے ہوئے تھے مزدوروں کے ساتھ کام پہ لگے، بڑی دیر کے بعد سیال لجپال کا گزر ہوا، آپ نے جب دیکھا کہ سید غلام حیدر علی شاہ جو ہے وہ مزدوروں کے ساتھ کام پہ لگے ہوئے ہیں، اب یہ جملہ سن لو خدا کی قسم، یہ جملہ کمال کا ہے، ساری ڈگریوں پہ حاوی، سارے منازل پر حاوی، مدارج پر حاوی۔ تو جب مرشد نے یہ دیکھا کہ آپ راجوں کو گارا اور اینٹیں پکڑا رہے ہیں تو مرشد نے جملہ فرمایا حیدر شاہ، مکھن مکھن تو آپ پہلے ہی لے چکے ہو، اب چھاچ پہ بھی ہاتھ صاف کر رہے ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے اگر کہ بھئی تم ایک لائن کے اندر بتا دو کہ سید غلام حیدر شاہ علی شاہ بادشاہ سرکار کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، کتنا پڑے ہوئے ہیں، کیا اخلاقیات ہیں ان کی، کیا کیا ہے، میں ایک لائن یہی بولوں گا جو ان کے مرشد نے بولی کہ بھائی مکھن مکھن تو آپ پہلے ہی لے چکے ہو، اب چھاچ پہ بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ لائن ان کے لیے سند ہے، ان کے مرتبے کو واضح کرتی ہے، ان کے علم کو واضح کرتی ہے، ان کی روحانیت کے مقام کو واضح کرتی ہے، ان کی وفاداری کو واضح کرتی ہے، ان کی شان کو واضح کرتی ہے۔ سیال لجپال نے جمعہ، یعنی گویا کہ سید حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار سب کچھ لے گئے، مکھن مکھن لے گئے، سب کچھ لے گئے، اور اگر مجھے اجازت دے دو تو میں کہتا ہوں چھاچ بھی لے گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مرشد کا ادب۔ سیال لجپال کے مریدین میں ایک بات آپ کو نمایاں نظر آئے گی، میں نے تو دیکھا ہے نا، جو جلسے کیے ہیں میں نے تو دیکھا ہے، دیکھ کے بتا رہا، مرشد کے بڑے باادب ہوتے ہیں۔ سید حیدر شاہ سرکار نے صرف ایک دفعہ مرشد کے سامنے لب کشائی کی ہے، ایک دفعہ، ساری زندگی جب تک مرشد پاک جی مرشد جی مرشد جی مرشد جی مرشد، اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں۔ تو تصوف سیکھنے والوں کو میں ایک بات بتا دوں، آج بھی مرید ہیں، آج بھی پیر ہیں، ادب ایمان کی علامت نہیں ہے۔ بہت دھیان سے سنیے گا جملہ، تقریر تو آپ سنتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں، کچھ جملے ہوتے ہیں بڑے غور سے سننے ہوتے ہیں۔ ادب ایمان کی علامت نہیں ہے بلکہ خاصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامت جو ہوتی ہے وہ چیز سے جدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات خاصہ جدا نہیں ہوتا۔ اذان نماز کی علامت ہے، خاصہ نہیں ہے، اسی لیے اذان ہوتی ہے، جماعت نہیں ہوتی۔ آپ کے کان میں اذان ہوئی تھی تو کیا جماعت بھی ہوئی تھی؟ نہیں۔ اور کبھی کبھی جماعت ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی، جنازہ ہوتا ہے، نماز تو ہے، جماعت تو ہے، پر اذان ہے نہیں۔ تو علامت جو ہوتی ہے وہ چیز سے جدا ہو سکتی ہے لیکن خاصہ چیز سے جدا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو ادب ایمان کا خاصہ ہے، علامت نہیں ہے۔ تو خاصے کو جب جدا کر دیا جاتا ہے تو چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے تو یہ بات کیسے کر رہا ہے؟ بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور نے کیوں کہا ما انا علیہ وصحابی، کہ جنتی گروہ وہ ہوگا کہ جو
جس کے اندر ما انا علیہ و اصحابی ہو. کیا مطلب؟ وہ میرے رستے پر ہو اور میرے صحابہ کے رستے پر ہو. تو کیا حضور کا رستہ تنہا کافی نہیں ہے کہ ساتھ صحابہ لگائے؟ بھائی قرآن میں تو ہم یہی پڑھتے ہیں نا، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پھر جنت میں جانے کے لیے ما انا علیہ و صحابی، اصحاب کیوں ضروری ہیں؟ تو بھائی حضور دستور بتاتے ہیں، صحابی حضور کا ادب بتاتے ہیں. اس لیے کہا ما انا علیہ و صحابی کہ ہم تو تمہیں ایمان دیں گے، صحابہ ایمان کا خاصہ دیں گے. ادب، صحابہ سے حضور کا ادب پتہ چلتا ہے. اور یہی اشارہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. تو بھائی اللہ تعالیٰ جب وہ ایمان لا چکے ہیں، کلمہ ہی پڑھنا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا انہوں نے، نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے دا پیپل، خاص لوگ ایمان لائے ہیں؟ وہ کس طرف اشارہ؟ وہ اسی ادب کی طرف. ان میں ادب نہیں تھا، باقی ساری چیزیں تھیں. تو ایک بات یاد رکھیے گا، تصوف میں وہی اسلام کی چیز ادب چلتی آ رہی. اسلام میں ایک عمومی اصول عطا کر دیا گیا. ابو داؤد شریف کتاب الادب اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث ہے. اب میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا. یہ کبیرنا شرفہ کا مضاف ہے، اس لیے کبیرنا ہوگا. ویعرف شرف کبیرنا. اور ابو داؤد شریف میں ہے حق کا کبیرنا. جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اور مسلمان بوڑھوں کا مقام نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک عمومی اصول بتا دیا گیا، ہمیں بوڑھے کی عزت کرنی. اس لیے جو ہمارے ہوتے ہیں، میں زیادہ تر کسی بندے کی بوڑھا سمجھ کے بھی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. جب آپ اولیاء کا ادب کرو گے تو مقبول ہوگے. اور یہ تو آپ نے سن رکھا ہے، مقبول اہل دل مقبول خدا است. تو سچے مریدین سچے اور سچے مرشد کی عزت کرتے ہیں. یہ لفظ سچے اور سچے میں کہہ کر الگ کر رہا ہوں ان کو جن کو دیکھ کے لوگ تصوف پہ اعتراض کرتے ہیں. سچے اور سچے مرشد کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ تصوف کی کتب میں ایک بات آپ کو ملتی ہے، الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ. شیخ اپنے مریدین کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. اس جملے پہ بڑے لوگوں نے گفتگو کی، اور جی یہ تو حضور کا فرمان ہی نہیں. انہوں نے کیوں کہا کہ حضور کا فرمان؟ اس لیے اس کے اندر لفظ شیخ آیا ہے. الشیخ، یہ لفظ شیخ پہ انہیں کچھ حیرانی ہوئی. مگر دیکھیے پرانے زمانے میں جو شیخ ہوتا تھا وہ عالم دین، متقی و پرہیزگار ہوتا تھا، اور وہ وہی کام کرتا تھا جو رسول کا منصب تھا. اب رسول کا منصب کیا ہے؟ تو قرآن پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ منصب ہے، قرآن پڑھنا، دلوں کو پاک کرنا، قرآن سکھانا، حدیث سکھانا، حکمت سکھانا. تو شیخ یہی کام کرتا تھا. اور حضور کا جو دوسرا فرمان ہے العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، حقیقت یہ تھی کہ تب ہر شیخ ایک کامل عالم دین ہوتا تھا. تو اس لیے بعد میں آ کر وہ العلماء اس کی جگہ پر الشیخ، وہ ایک ہی معنی تھا. تب ایک ہی ہوتے تھے، شیخ جو ہوتا تھا وہ عالم ہوتا تھا، جو عالم ہوتا تھا وہ شیخ ہوتا تھا. تو انہوں نے بول دیا الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ. تو مفہوم کے لحاظ سے یہ جملہ زبردست سچا ہے، چونکہ الشیخ باعمل باشرع عالم دین ہوتا تھا، اس لیے العلماء بولنے کے بجائے الشیخ بول دیا. ادب سب اولیاء اور سب پیروں کا کرو، مگر جب تم بات کسی کی کر لو سچے اور سچے کی، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، تو جب تم بات کر لو پھر اب محبت جو ہے اپنے پیر سے کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اس کے احکام اور اسباق لے کر اس پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. اور جب تم بات کر لو تو اپنے پیر سے پھر رابطہ رکھو. وہ کسی امتحان کے لیے تمہیں دور بھی کر دے تو دور مت ہٹو. شیخ کو باپ کی طرح سمجھو، اس پہ مال اور معال اور جان سب قربان کر دو. جب بیعت کر لی آپ نے سچے اور سچے مرشد کی
یہ دو لفظ یاد ہیں، سچے اور سچے مرشد کی بات کر لی۔ سچا اور سچا مرشد وہی ہوتا ہے جو عالم دین ہوتا ہے۔ آپ اس کے کسی عمل پر اعتراض نہ کرو، کیونکہ بعض اوقات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو ملاپ تھا اور ان کا جو سفر تھا ویسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میں ان کا ذکر 118 نمبر سٹوری پہ کر رہا ہوں، آپ سن لیجئے گا۔ جب سچے سچے شیخ کامل کی بات کر لی آپ نے تو اب ان کی پسند و ناپسند کا خیال رکھو، بات کو غور سے سنو، محفل میں خاموش رہو، جو بات شیخ دوسروں کو نہیں بتاتے تم بھی نہیں بتاؤ۔ جب سچے سچے شیخ کامل کی بات کر لی، اب جو کشف ہو تمہیں، جو خواب ہو، جو خیال ہو، شیخ سے ڈسکس کرو تاکہ وہ ان کے صحیح اور غلط ہونے میں تمہاری مدد کرے۔ اب شیخ پہ لکھے ہوئے جتنے ابواب ہیں، رسائل ہیں، ان کو پڑھ لیجئے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کا رسالہ بڑا مشہور ہے، اس میں آداب الشیخ، اسے پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد آپ پھر سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار کی زندگی کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو سب آداب ان کی زندگی کے اندر مل رہے ہیں۔ سرکار بادشاہ حیدر شاہ رحمت اللہ کی عقیدت دیکھ لو تو ایک مکمل دستور بن جاتا ہے، تم ایک کتاب بنا سکتے ہو۔ اگر مرید کے لیے آداب ہیں تو پھر پیر صاحب کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ پیر صاحب کا فرض ہے کہ مرید کے دل میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا مقام جو ہے وہ واضح کرے، پھر اپنی تقاریر کے ساتھ محبت پیدا کرے اس کے دل میں۔ مرید کوئی کام خلاف شریعت کرے تو پیر کا فرض ہے کہ اسے احسن طریقے سے روکے۔ پیر کو مرید کی دولت پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، زیادہ تحائف مرید دینے لگے تو اوائڈ کرے، کیونکہ پیر جتنا زیادہ لے گا اتنا ہی اسے حق بیان کرنے میں تکلیف ہوگی۔ پھر کوشش یہ کرے کہ جو بھی دے وہ خانقاہ پہ خرچ کر دے، جو غریب مسکین مرید ہیں ان کو زیادہ قرب دے، لیکن لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ کم رکھے، عبادت میں زیادہ مصروف رہے۔ مرید اگر شیطان کے وسوسے میں آ کر عبادت اور خانقاہ سے دور ہو جاتا ہے تو اس مرید پر خصوصی توجہ دے، اسے پاس بٹھائے، قرآن اور حدیث کے درس کے ساتھ ساتھ کشکول کلیمی کا درس دے، مرقع کا بھی درس دے، اور دوسری تصوف کی جو کتب ہے، رسالہ کشاریہ ہے، کشف المحجوب ہے، احیاء العلوم ہے، ان کا درس بھی جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب پیر صاحب خود پڑھے ہوئے ہوں گے۔ تو غلام علی حیدر شاہ بادشاہ سرکار سے مرشد خوش ہوئے، اور یہ جملہ ہواؤں کے دوش پہ سفر کرتا ہوا دور دراز پھیل گیا کہ حیدر علی شاہ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی بڑا کمال کا، یہ بھی ایک سند ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سند ہوگی مقبولیت کی۔ خواجہ محمد بن خلیفہ دوم کی شادی تھی تو مرشد نے اپنی جگہ پر سید غلام علی حیدر شاہ بادشاہ سرکار کو بھیجا۔ کچھ لوگوں نے کہا حضور اگر آپ چلتے تو اور برکت ہوتی۔ فرمایا نادانو، کیا تم ہمیں اور شاہ صاحب کو الگ الگ تصور کرتے ہو؟ یہ حضور یہ مقبولیت کی سند ہے۔ ایک دفعہ جلال پور شریف کے کچھ لوگ سیال شریف بیعت کرنے کے لیے آئے، آپ کو جب پتہ چلا کہ جلال پور کے کہنے لگے کیا شاہ صاحب بیعت نہیں کرتے؟ کہنے لگے جی کرتے ہیں۔ تو فرمایا تو پھر ان کی بات کیوں نہیں کی؟ جی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا خیال لغو ہے، ہماری اور شاہ صاحب کی بیعت کو ایک ساتھ تصور کرو۔ اب یہ جو باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان باتوں کے بعد مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں برملا کہہ دوں کہ سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار پہلے تو فنا فی الشیخ تھے، پھر فنا فی الرسول ہوئے، پھر فنا فی اللہ ہو کر بقا باللہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ مجھے اس کی اجازت بس دے دیجئے، اور میں حق سمجھتا ہوں یہ جملہ کہنا۔ میرا یہ عقیدہ ہے اور پختہ خیال ہے میرا یہ کہ عبادت پہ استقامت ہے بڑی کرامت۔ آپ بھی سن لیجئے، عبادت پہ استقامت ہے بڑی کرامت۔ اگر کوئی امیر پیر صاحب کسی بھوکے کی حالت سے اندازہ لگا کر خاموشی سے اس کے سامنے روٹی لا کے رکھ دیتے ہیں، یہ اس کے لیے تو کرامت بن گئی کہ میں بولا بھی نہیں تھا تو میرے پیر صاحب نے ایک دم سے روٹی لا کے رکھ دی۔ لیکن وہ پیر صاحب جہاں دیدہ ہیں انہیں پتہ ہے اس بندے کو بھوک لگی ہوئی، اتنی دور سے آیا، رستے میں ہوٹل ہی کوئی نہیں تھا، نہ اس نے کھایا ہوگا، کوئی کرامت نہیں ہے۔ اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ پیر صاحب خود پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں،
یہ کرامت ہے، یہ بڑی کرامت، اس کو یہ تمہیں ملے تو بڑی شان کی بات ہے۔ سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار کی بہت ساری کرامات ہیں، صحیح کرامات ہیں۔ انہیں ملک محمد دین ایڈیٹر صوفی نے 155 صفحات پر تحریر کیا ہے۔ میں بیان کروں تو گھنٹوں لگ جائیں، لیکن آپ وہاں جا کر پڑھ لیجیے۔ مجھے تو سب سے بڑی کرامت جو نظر آتی ہے وہ آپ کا نام ذکر خیر سے قبر سمیت جو آج تک زندہ ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ وہی آپ کا نظریہ اور ہو سکتا ہے، میں تو وہی بیان کروں گا جو میرا نظریہ ہے، میں آپ کا نظریہ تو نہیں بیان کر سکتا۔ میرے نزدیک سب سے بڑی کرامت حیدر شاہ بادشاہ سرکار کی یہ ہے کہ آپ کا آج تک خیر سے نام بھی زندہ ہے، قبر بھی زندہ ہے، آپ کا فیض جاری ہے، آپ کی اولاد ملک کے اندر اور بیرون ملک آپ کا فیض کسی نہ کسی صورت میں پھیلا رہی ہے۔ اور ان کے خاندان کے بندے وہ بندے ہیں کہ جو یہاں ان کے آستانے سے جب پیر آتے ہیں تو یہاں آ کر لوگوں کو ڈالر بانٹتے ہیں۔ یہ ہے فیض، اسے میں کرامت کہتا ہوں۔ آپ ہوا پہ اڑنا کرامت سمجھتے تو میں نہیں سمجھتا، نہیں۔ اور اگر کوئی دانستہ آج کے دور میں ایسی دکھا رہا ہے وہ تو ہے ہی شعبدہ باز آدمی ہے۔ اگر وہ اپنی کرامات کو پھیلا رہا ہے، بچو اس ایسے بندے سے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی کرامت یہ دیکھو، عبادت پہ استقامت ہے کہ نہیں، یہ دیکھو۔ مجھے اولیاء کی تعلیمات، ملفوظات، معاملات زیادہ اہم لگتے ہیں بنسبت ہوا میں اڑنے، دلوں کی باتیں بتانے اور مریض کو ٹھیک کر دینے کے۔ آؤ سنو حیدر شاہ بادشاہ سرکار کے معاملات کو سنو، تاکہ تم دوسری دنیا کو بتا سکو ہم کس تصوف کو مانتے ہیں۔ اب معاملات دیکھو، یہ ہیں سب سے بڑی کرامتیں۔ آپ کا دن تہجد سے شروع ہو جاتا تھا، سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار کا دن تہجد سے شروع ہو جاتا تھا۔ تہجد سے چاشت تک آپ عبادت میں مصروف رہتے اور وظائف میں مصروف رہتے۔ بڑی تیزی سے بتا دوں، تہجد، اس کے بعد اللہ کے 99 نام، پھر استغفار، اس کی تعداد بڑھاتے رہتے تھے، کم از کم 500 ہوتی تھی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر نماز فجر، مراقبہ، میڈیٹیشن بہت ضروری ہے۔ جو آج کل یوگا والے تمہیں لے کے جا رہے ہیں نا، یہ ہمارے ہاں ہے، لیکن ہمارے ہاں دین کو دیکھا جاتا تاکہ باقی چیزیں بھی سیٹ ہوتی ہے۔ نماز فجر کے تک مراقبہ ہوتا۔ نماز فجر کے بعد المصبعات العشر یہ پڑھتے آپ، یہ چشتیوں میں بڑا ضروری ہے۔ المصبعات العشر کیا ہے؟ یہ 10 چیزیں، یہ 10 چیزیں۔ اور دیکھو ہے قرآن، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اولیاء کو یہ ملی ہیں المصبعات العشر، 10 چیزیں جن کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ الناس 7 مرتبہ، سورۃ الفلق 7 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ، سورۃ الکافرون 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، تیسرا کلمہ 7 مرتبہ، اور اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم 7 مرتبہ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات احیاء منہم والاموات 7 مرتبہ۔ اللہم افعل بی وبہم عاجلا وآجلا فی الدین والدنیا ما انت لہ اہل ولا تفعل بنا وبہم یا مولانا ما نحن لہ اہل انک غفور حلیم جواد کریم رؤوف رحیم 7 مرتبہ۔ اب آپ کہیں گے جی آپ نے بہت تیز پڑھ دیا، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ میں آستہ بھی پڑھوں گا تو بھی پتہ نہیں چلے گا جی، کیونکہ عربی ہے نا، یاد کرنا ہے۔ میں جتنا آستہ پڑھوں گا پھر بھی، تو اس لیے آپ المصبعات العشر وظائف کی کتاب میں سے لیجئے، یا آپ نیٹ پہ جائیے، وہاں المصبعات العشر لکھیے اور اس کو پرنٹ کر لیجئے اگر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو حیدر شاہ بادشاہ سرکار المصبعات العشر جو ہے وہ پڑھتے۔ اس کے بعد آپ کا بڑا وظیفہ الکبریت الاحمر ہے، یہ درود شریف کا نام ہے، اور یہ درود شریف منسوب ہے پیر پیراں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ آپ نے جب پڑھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس پر عمل کرنے کے لیے پھر آپ بہت بڑے علامہ تھے، آپ نے پھر یہ درود شریف لکھا۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارک، آپ کے خواص مبارک جو اس کے اندر لکھے۔ یہ الکبریت الاحمر کے نام سے مشہور ہوا پوری دنیا میں۔ الکبریت الاحمر، احمر سرخ، کبریت گندک، کبریت الاحمر سرخ گندک، یہ آپ نے نام کیوں رکھا؟ تو اصل میں اس دور میں یہ مشہور تھا، لوگوں کے اندر یہ مشہور تھا کہ اگر تانبا کو کیمیائی طریقے سے اس کے اوپر یہ
کبریت احمر جو ہے یہ ڈال دی جائے تو وہ سونے میں چینج ہو جاتا ہے. تو آپ نے ان لفظوں کو استعمال کیا کہ جس طرح تمہارا یہ کانسیپٹ ہے کہ کبریت احمر جو ہے وہ تانبے پہ ڈال دی جائے تو وہ سونے میں چینج ہو جاتا ہے کیمیاوی طریقے سے. تو دیکھو یہ جو درود میں نے لکھا ہے اگر تم پڑھ لو گے اور اپنی عادت بنا لو گے تو خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاؤ گے, تم سونا بن جاؤ گے. تو یہ اصطلاح جو تھی یا جو بات تھی ان دو لفظوں کو استعمال کر کے لوگوں کو بتا. تو سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار کیوں پڑھتے, چشتیوں میں کیوں آیا, سیالویوں میں یہ اس لیے آ گیا کہ آپ سید سیال لجپال جو ہیں خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ پیدل جا رہے تھے, بڑی محبت تھی آپ کو بھی پیر سے, پیدل جا رہے تھے آپ. تو رستے میں ایک بزرگ ملے, آپ توسا شریف جا رہے تھے, رستے میں بزرگ ملے, کہنے لگے میں تمہیں ایک درود بتاتا ہوں. تو خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ کہنے لگے آپ بہت نیک بزرگ ہیں, بڑے اچھے ہیں, میں معافی چاہ کر ایک عرض کروں, میں وہی پڑھتا ہوں جو میرے مرشد مجھے بتاتے ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کبریت احمر تمہیں میں اجازت دے رہا ہوں, لیکن میں تیری بات سے خوش ہوا. آپ چلے گئے تو جب آگے مرشد نے وہی فرمایا تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ رستے میں جو تمہیں درود شریف دے رہے تھے وہ حضرت غوث پاک تھے. تو یہ کبریت احمر, اب آپ سمجھ آ گئی. تو یہ درود شریف جو ہے سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار جو ہے اس درود شریف کو پڑھتے تھے, الکبریت الاحمر کو. اشراق کے بعد چاشت بھی آپ پڑھ کر نہیں اٹھتے. تو پھر دولت خانہ تشریف لے جاتے, اگر آپ کا روزہ نہ ہوتا تو ناشتہ فرماتے. اس کے بعد آپ آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات کرتے, قرآنی آیات ملفوظات اس کی روشنی میں نصائح کرتے, پھر آپ کیلولہ فرماتے. یہ کیلولہ کیا ہے؟ اسے اصل اس کا پورا نام کیلولۃ الظہیرہ ہے, سیاستہ بولتے ہیں. لسان العرب میں ہے کہ الکیلولۃ نومۃ نصف النہار ہے. چونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اس لیے میں جو انگلش والے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں میں وہ تسلیم نہیں کرتا, میں وہی کروں گا جو لسان العرب نے لکھا ہے, جو ہمارا اسلام کہتا ہے, ہمارے فقہا کہتے ہیں. تو کیلولہ سے مراد وہ استراحت ہے جو آپ زوال سے قبل کرتے ہیں, اس کو کیلولہ کہتے ہیں, جو زوال سے قبل کرتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ اس کے اندر گہری نیند ہی ہو, اور یہ 10 منٹ سے کم نہیں ہوتا اور 30 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. 10 سے کم ہوگا تو بھی کیلولہ نہیں, 30 منٹ سے بڑھ گیا تو بھی کیلولہ نہیں. ہاں ٹائم چینج کر دیا یا ٹائم کی مقدار چینج کر دی, ہر 2 صورت کے اندر کیلولہ کے اثرات ختم. ہاں یہ ضرور آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. اور اس کے اوپر سائنس میں ریسرچ ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیلولہ جو کرتا ہے اس آدمی کو ہارٹ اٹیک کے خطرات کم ہوتے ہیں, اس کی باڈی کے اندر پاور زیادہ ہوتی ہے. چونکہ یہ سنت ہے اس لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو تھوڑا سا سونا ہے, اگر کوئی آدمی اس وقت میں نفل پڑھ رہا ہے تو نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب سونا ہے, کیونکہ کیلولہ سنت ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ ہیں اولیاء کرام. اب یہ سنت کس لیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تامنوا بیاکل السحور علی صیام النہر وبالنوم عند القیلولۃ علی قیام اللیل. سحری کر کے دن کے روزے کو طاقت دو, اور کیلولہ کر کے رات کو جو قیام ہے اس کو طاقت دو. سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار کیلولۃ الظہیرہ کے بعد نماز ظہر ادا کرتے. بعد نماز ظہر آپ سوا پارہ قرآن پڑھتے, تلاوت فرماتے, کچھ وظائف کرتے, نماز عصر با جماعت ادا کرتے, پھر مغرب تک اوراد و وظائف چلتے. یہ اولیاء کا سلسلہ ہے, وہ عصر اور مغرب کے درمیان وظائف ضرور کرتے, نماز جماعت سے ادا کرتے مغرب کی, اوابین کے نوافل پڑھتے, نوافل سے فارغ ہوتے تو ختم خواجگان پڑھا جاتا. اس کے بعد پھر آپ اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتے, وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے, پھر حیدر شاہ بادشاہ سرکار لنگر کھانے کی طرف آتے اور کھانے پہ برکت کے لیے فاتحہ پڑھتے. آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آ سکی جب سے میں تقاریر کر رہا ہوں دنیا کے اندر کہ یار قرآن پڑھنا بھی حرام ہو سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو زبانی یاد کروا دیا, میں نے خود سنا فاتحہ حرام ہے,
جس میں فاتحہ پڑھی جائے وہ حرام ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ظلم تم نے کیوں کیا؟ صرف آٹمن امپائر سلطنت عثمانیہ کے عمل کے خلاف کرنے کے لیے قرآن کا پڑھنا ایک چیز کے اوپر حرام قرار دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تو قرآن کی آیات میں سے ایک آیت ہی ہے نا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز ہے تو پھر سورت پڑھنا، فاتحہ پوری پڑھنا حرام کیسے ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ کیا فوڈ پوائزن بیماری نہیں ہے؟ وہ بھی تو کھانے سے ہی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھانا سامنے رکھ کر پڑھا۔ جاؤ مشکوٰۃ شریف دیکھ لو، وہ معجزات کی جو بھی کتابیں ہیں آپ دیکھو، آپ کو ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا، آپ نے کھانے کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کر پڑھا۔ کیا پڑھا؟ چلو تم مجھے یہ بتا۔ مجھے یقین ہے کہ قرآن پڑھا، کیونکہ حضور اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گے۔ تو بتا کہ قرآن کے علاوہ کیا پڑھا؟ قرآن ہی پڑھا، اللہ کے نام لیے۔ تو سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار لنگر خانے پہ جا کے فاتحہ پڑھتے، اسے برکت ہوتی۔ آپ نے آج کل فاتحہ چھوڑ دیا نا، بچے بیمار ہوتے نا، روٹی کا اثر ہی کوئی نہیں، روٹی میں لذت ہی کوئی نہیں۔ آپ کے وظائف میں دلائل الخیرات بھی شامل تھی۔ سید حیدر بادشاہ سرکار دلائل الخیرات پڑھتے تھے۔ اس کے اوپر میں 24 نمبر سٹوری پہ تذکرہ کر آیا ہوں، بلکہ میں وہاں گیا ہوں مراکو میں، وہاں سے اجازت دے کر آیا ہوں۔ اس کو ضرور سنیے گا تاکہ آپ کے اندر معلوم ہو کہ ہمارے پیر جو ہیں وہ کتنا بڑا مقام رکھتے تھے۔ تو دلائل الخیرات کا وظیفہ بھی آپ فرماتے۔ ولی کامل باوضو رہتے، سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار باوضو رہتے۔ وضو کی ہماری عبادت میں بہت اہمیت ہے۔ ترمذی شریف باب طہارت، میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حدیث مبارکہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مفتاح الصلاۃ الطہور۔ بھئی نماز کی چابی جو ہے نا وہ پاکیزگی ہے۔ طہور سے مراد یہاں وضو لیتے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضو۔ لو، طہور کا معنی واضح ہو گیا۔ الوضو یہ وا کے اوپر پیش ہوتی ہے، ہم اکثر اپنی زبان میں وضو کہتے ہیں، وضو کیا، وضو واو پہ بھی پیش، دواد پہ بھی پیش ہے، وضو۔ اولیاء کرام وضو پہ مواظبت کرتے تھے، ہر وقت باوضو رہتے۔ اب وضو کے لیے پانی ضروری ہے۔ اب سید حیدر بادشاہ سرکار کی احتیاط ملاحظہ ہو، وضو کا اتنا خیال رکھتے کہ 2 مائلز اوے دور جو ہیں وہ بھیجتے بندے کو، جاؤ وہاں سے 2 گھڑے پانی کے بھر کے لے آؤ۔ کیوں؟ وہاں کا پانی صاف تھا، پاکیزہ پانی تھا، کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو نماز کی چابی ہی وضو ہے، تو وضو جو ہے وہ ہوگا پانی سے، تو وہ تو صحیح آئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ خوراک کا خیال، اولیاء کرام خوراک کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تصوف میں کھانا کم کھایا جاتا ہے، اور وہ بھی حلال طیب پاکیزہ ہو، کیونکہ کھانے کا روح پر اثر پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہماری روحیں مر گئی ہیں، عبادت میں لذت نہیں آتی، کیوں؟ کھانے ٹھیک نہیں ہے۔ اولیاء کرام کے اندر تو اتنی احتیاط تھی۔ آپ میرا جو بہاؤالدین نقشبند کا لیکچر ہے وہ سنیے گا۔ اگر باشراب باورچی مسلمان نیک آدمی وہ غصے سے یوں چمچے کو جھٹک دیتا تھا تو آپ وہ بھی کھانا نہیں کھاتے تھے کہ اس کا روحانیت پر اثر دوسرا پڑے گا۔ اللہ اللہ۔ سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار کی ذرا احتیاط دیکھیے۔ ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ ایک دفعہ مرشد خانہ کی طرف سیال شریف کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ مولوی فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہرنپور آپ پہنچے، وہاں ایک بندہ آپ کے ساتھ ہو لیا، جی میں بھی جانا چاہتا ہوں سیال شریف، میں بھی جا رہا ہوں، میں نے وہاں بیعت کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چل، تو بھی چل پڑ۔ اس آدمی نے کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ فل رکھا ہوا، آٹا بھی رکھا ہوا، دوسری چیزیں بھی رکھی، آٹے کو ایک تھیلے میں باندھا ہوا جتنا سفر تھا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ چک رام داس جب آپ پہنچے، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا نماز پڑھ لو۔ نماز تو پڑھیں گے، وہیں قیام کیا نماز میں۔ وہ جب عشاء کی نماز پڑھنے لگے نا، سید غلام حیدر علی بادشاہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، تو وہ پیچھے سے کتا آیا، میں منہ ڈال گیا۔ اس نے ٹائٹ بند نہیں کیا ہوگا، وہ یوں یوں کر کے اس نے منہ ڈالا، کچھ آٹا باہر گرا ہوا، کچھ کو کھا کے تو بھاگ گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ واپس گیا جب نور محمد،
اس نے جا کر دیکھا، پتہ نہیں دانستہ یا نادانستہ، اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر کے باندھ کے چھپا دیا۔ فجر کی نماز تک مرشد سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار، آپ تو نماز وظائف میں مشہور ہے، فجر کی نماز اذان دی گئی، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی، پڑھنے کے بعد وہ بھی بولا حضور آج کی روٹیاں ناشتہ جو ہے نا وہ میرے آٹے سے بنے گا۔ اب ذرا حیدر علی بادشاہ سرکار کی کرامت دیکھ لیجیے، اسے کہنے لگے نور محمد مجھے ناپاک چیز سے فطرتاً نفرت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑے بڑے ڈسپلے پہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی باتوں کو بڑے پیمانے پہ بیان کر کے داد لینے والوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بادشاہ لیٹے ہوئے، یا ان کے جملوں کو بھی کبھی پڑھتے تو محبت سے تو میں کیا کہا، نور محمد مجھے ناپاک چیز سے فطرتاً نفرت ہے۔ یعنی مرشد کو معلوم ہو گیا کہ اس سے کتا کھا گیا ہے اور وہ منہ مر گیا اور یہ چیز ناپاک ہے۔ یعنی ہمارے حیدر علی شاہ سرکار فقہ جانتے تھے، حدیث کا علم رکھتے تھے۔ اب مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ حدیث کا خلاصہ بتا دوں آپ کو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے برتن میں کتا منہ مار جائے تو اس کی طہارت یہ ہے کہ تم ایک بار مٹی سے مانجو اور 6 بار پانی سے دھو۔ کتنی احتیاط ہے، یعنی اگر یورین لگ گیا ہے تو 3 بار دھو، پاک ہو گیا، اچھی طرح نچوڑ دو اپنی طاقت کے مطابق۔ لیکن کتا اگر منہ مار گیا ہے ایک بار مٹی سے مانجو 6 بار پانی سے دھو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کتے کے جراثیم پانی سے صاف نہیں ہوتے، مٹی میں چونکہ نشادر ہوتا ہے وہ جراثیم کو مارتا ہے، اس کے بعد اچھی طرح پانی سے مانجتے رہو۔ اس کے لعاب کے اندر اتنا جو ہے وہ گند ہے، لیکن سید حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار جانتے ہیں۔ آپ نے اس آٹے سے روٹی نہیں بنوائی، کھایا نہیں، یہ کتے کے لعاب کی وجہ سے ہوا۔ اب دیکھو ہمارے مرشد یا ہمارے فقہا یا ہمارے پیر جب بات کرتے ہیں تو آپ مذاق اڑاتے ہو، میں پھر آپ کو جدید تحقیق دے دیتا ہوں، کیا کروں پھر؟ آپ جدید تحقیق دے دیتا ہوں۔ تو جو سید حیدر علی بادشاہ سرکار نے کیا، اب میں آپ کو جدید تحقیق دیتا ہوں۔ جدید تحقیق کیا کہتی ہے؟ ڈاکٹر پارتھ آنندی گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں، انہوں نے وین اسٹیٹ یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن سے ڈگری لی ہے۔ یہ ڈاکٹر پیٹ آنتوں کا اسپیشلسٹ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کتا چونکہ ہر چیز کھا لیتا ہے، اس لیے اس کے لعاب کے اندر کلاسٹریڈیم، ای کولائی، سیلمونیلا اور کیمپلو بیکٹر ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ سبب بنتے ہیں، گیسٹرو انٹسٹینل بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں۔ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جدید تحقیق سے اولیاء تک نہ پہنچ پائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اولیاء کے صدقے سے جدید تحقیق تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ میرے نزدیک سچے اور سچے اولیاء بہترین ڈاکٹر اور سائنسدان ہوتے تھے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں، آج کل بڑی مشہور ہے۔ 2 اگست 2018 کو 48 سالہ گریگ مینٹیفول فریڈرٹ ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہے، دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں اس کی کاٹ دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بازو اور ٹانگوں کی طرف خون کا دباؤ بڑی تیزی کے ساتھ کم ہونے لگ گیا تو اس کو کاٹ دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں کیوں کاٹنا پڑی؟ کتے کے سلائیوا کی وجہ سے۔ کتا اسے چاٹتا تھا، جو اکثر لوگوں نے رکھا ہوتا نا، وہ زبان سے چاٹتا رہتا ہے۔ تو ایک جراثیم ہے، اس کا نام ہے کیپنوسائٹوفیگا کینامورسس جو ہے، یہ جراثیم پیدا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ خون کا پریشر جو ہے وہ بازوؤں میں اور ٹانگوں میں بالکل ہی بند ہو گیا، آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ تو دیکھو اتنی تحقیق اور سٹڈی کے بعد جا کر جو چیز ملی وہ ہمارے سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار کے ایک عمل سے پتہ چل گیا۔ اللہ اکبر، ہم نے ولیوں کو چھوڑ کے کتنا نقصان اٹھایا ہے۔ صبر ایک بہت بڑی صفت ہے جو ہونی چاہیے، اور تصوف میں صوفیاء کے اندر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان اللہ مع الصابرین، اس کی وجہ سے آدمی بلندی پہ چڑھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید حیدر علی شاہ سرکار اس صبر کی صفت سے خالی ہوں؟ دکھ درد غم ولی کے مدارج طے کرتا ہے، اس کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا سیٹ اپ بھی کچھ ایسا ہے، یہ زیادہ آرام میں خراب ہو جاتا ہے، اور یہ مشکل میں ہو تکلیف میں ہو تو اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، یہ صحیح رہتا۔ مرشد کا وصال ہوا، آپ کی عمر 44 سال تھی، آپ کئی روز تک دنیا و مافیہ سے بے خبر رہے۔ مرشد کی جدائی میں، والدہ ماجدہ کی جدائی کا غم، 1 سالہ بیٹا سید بدیع الزمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا غم۔ مرشد کے چند سال بعد آپ کے صاحبزادہ سید قائم الدین شاہ شدید بیمار ہوئے، آپ نے نماز اور صبر کا دامن شروع کر دیا، نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، ذکر میں مشغول ہو جاتے، نوافل پڑھتے۔ وہ بیمار تھے بڑے شدید، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو سید ابو البرکات محمد فضل شاہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز و نوافل سے فارغ ہوتے تو ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے، اور جب ذکر آیا، خبر آئی کہ صاحبزادہ صاحب کا وصال ہو گیا، 2 سال پہلے ہی ان کی شادی کی تھی، اب یہ سوچو، اور ان کا وصال ہو گیا، سنتے ہی سجدے میں گر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ الحمدللہ، میں تیری رضا پہ راضی۔ شدت غم سے آنکھیں سرخ ہوگی، آنسو نہیں نکلے۔ صبر، رونے پیٹنے کے بعد، وویلا کرنے کے بعد، گالیاں دینے کے بعد صبر کرنا صبر نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم اس کو گالیاں بھی دے لیتے ہیں، جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہوتا ہے ہم مخالفت بھی کر لیتے ہیں، جب کچھ نہیں ہوتا وہ بندہ صحیح سلامت، ہم نے بھائی صبر کر لیا۔ بھائی صبر تو نے خاک کیا، صبر نہیں تو نے کیا، تو نے اپنا پورا استعمال کر لیا ہے، اب تو بیٹھ گیا کیونکہ آگے جا نہیں رہا کچھ۔ اسی طرح ہی رو لیں، وویلا کر لیں، سب کچھ کر لیں، اور جب تھک کر بیٹھ جائیں جی میں نے صبر کر لیا۔ صبر یہ ہے جو سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار کر رہے ہیں۔ ادھر خبر آئی، منہ سے الحمدللہ۔ نوازی آپ نے دیکھی ہے، انسانیت کا، انسانوں کا درد لے کر آپ کو پوری دنیا میں NGOs نظر آتی ہیں۔ یہ NGO سمجھتے ہیں کیا؟ یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، ان کو NGOs کہتے ہیں۔ ذرا کہیں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا یہ NGOs پہنچ جائیں گی، لیکن آپ جب ان کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ NGO جو ہیں یہ کہیں انسانوں کے لیے تڑپتی ہیں تو کہیں ان کے سامنے انسان تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں غریب نوازی، سید حیدر علی شاہ سرکار کے اندر تمہیں نظر آئے گی انسانیت کیا ہے، یہ حیدر شاہ بادشاہ سرکار بتائیں گے آپ کو۔ بچپن ہی سے غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ سیدوں کا وتیرہ ہے۔ سید سخی ضرور ہوتا ہے بچپن ہی سے۔ وہ طریقہ آپ کا کیا تھا؟ آپ کی جو محلے کی مسجد تھی نا، اس مسجد میں جو مسافر رہتا تھا آپ اس کو روٹی کھلاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے اوپر، اب عادت مبارکہ تو آپ کی تھی، بندہ کبھی آیا 1، کبھی 2 آگے، کبھی 3 آگے، کوئی مسافر چلتا ہوا رک گیا۔ ایک ہفتہ ایسا گزرا کہ آپ کے اوپر 140 روپے قرض ہو گیا اس دور میں۔ آپ اماؤنٹ دیکھو ذرا، اور سن بھی دیکھو، سن بھی دیکھو، 140 روپے قرض ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ وہ جو سپرینٹینڈنٹ تھا اس نے اپنا آفس جو ہے وہ جلال پور میں بنا لیا۔ اب لوگوں کو صبح عدالت میں پیش ہونا ہوتا تھا آفس میں، وہ رات کو ہی آ کر جلال پور رک جاتے مسجد میں۔ اب جو رکتے تو اب سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار کیا کرتے؟ وہ جا کر قرض لیتے ان کے لیے، قرض پھر وہ کھانا ادھار لیتے، پھر ان کو رکھتے۔ تو ایک صاحب نے جا کر سپرینٹینڈنٹ سے یہ کہا آپ کی وجہ سے ایک سید زیادہ 140 روپے کا مقروض ہو گیا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ آپ نے آفس جو یہاں بنا لیا، وہ جتنے بندے آ کے رکتے ہیں وہ بیچارہ ان کو روٹی کھلاتا ہے۔ تو وہ آفس وہ اٹھا کر ہرن پور لے گیا۔ اب قرضہ دینا تھا 140، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے پھر جو ہے وہ قرض ادا کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب بچپن میں جن کا یہ حال تھا، سوچو جب فتوحات کی آمد شروع ہو گئی، آپ جس کو نذرانہ کہتے ہو نا، وہ تصوف میں اس کو فتوحات کہتے ہیں۔ فتوحات کی جب آمد شروع ہوئی تو پھر لنگر کا عالم کیا ہوگا یہ بتائیے۔ آپ نے بہت سے مکانات خریدے، مکان خرید کر خانقاہ میں شامل کیے، اور آپ جب مکان خریدتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ آپ لوگ بھی سن لو، آپ پورا قرآن مجید اس کے اندر پڑھاتے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھو۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ یہ پڑھنے کے بعد اثرات زائل ہو جاتے ہیں، اب جگہ اس قابل ہے کہ اس کو شامل کیا جائے۔ اور ہم لوگ جب مکان خریدتے ہیں تو ڈی جے بلا لیتے ہیں۔ مسلمانوں
تم وہ کام کرتے ہو جو قرآن اور حدیث سے دور کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے جو قرآن و حدیث کے قریب کرتے ہیں؟ ہم لوگ اولیاء کو چھوڑ کر ذہنی طور پر یتیم ہو گئے ہیں. ہم لوگوں نے مدر ٹریسا کو بڑا چڑھا دیا. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، لیکن میں ریزن تو پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ مدر ٹریسا کی تعریف اتنی کیوں کر رہے ہو؟ اگر اس لیے کرتے ہو کہ اس نے شادی نہیں کی، وہ نن ہے، تو نن تو اور بھی بہت ساری ہیں، بھرے پڑے ہیں. اور اگر آپ اس لیے کرتے ہو تعریف اس کی کہ وہ بچوں کا خیال رکھتی تھی، تو کئی عورتیں ہیں جو بچوں کا خیال رکھتی ہیں. میں تمہیں لسٹ بنا دیتا ہوں. وہ بچوں کا خیال، بلکہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیے بچے. کہنے لگا نہیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے مدر ٹریسا کے مشہور ہونے کی کہ انہوں نے ایڈز کے مریضوں کے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس وقت ملاقاتیں اور باتیں کی جب لوگ ایڈز کو جو ہے اچھوتی بیماری سمجھتے تھے کہ یہ ہاتھ لگائیں گے تو لگ جائے گی. میں نے کہا او یہ ریزن ہے. تو میں نے کہا تمہیں میں اپنے ایک ولی کامل سید حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار، ان کی تمہیں ایک کرامت بتاتا ہوں. میں نے کہا تو نے پلیگ تعاون کے بارے میں سنا ہے؟ تعاون سنا؟ میں کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. تعاون جو ہے وہ چھینکنے سے بھی لگ جاتا ہے اور کھانسنے سے بھی لگ جاتا ہے. اگر کوئی تعاون کا مریض آپ کے پاس بیٹھا ہوا، اس نے چھینک ماری آپ کو لگ گیا، اس نے کھانسا آپ کو لگ گیا، اتنی بڑی بڑی گلٹیاں نکل آتی ہیں، اسے پیپ نکلتی ہیں. آپ کے ظاہری طور میں جلال پور کے اندر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں تعاون پھیل گیا. 25-30 جنازے روزانہ کے اٹھتے تھے، مگر آپ نے شہر نہیں چھوڑا. میں نے کہا آؤ مقابلہ کرو، تو خدا کا نام ہے یار، آؤ مقابلہ کرو. شہر نہیں چھوڑا. آپ کے پاس گلٹیوں والے مریض آتے تھے. اب جس کا نالج ہے اس بیماری کے بارے میں وہ تڑپے گا. گلٹیوں والے مریض آپ کے پاس آتے، آپ کپڑا ہٹا کر دم کرتے، ان کو کھانا کھلاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے. اب تم مجھے بتاؤ، ایک مرتبہ صاحبزادہ صاحب نے تو آ کر کہا ابا حضور مریضوں سے ملنا ترک کیجئے خدا را. آپ جواب سن لیجئے. کہنے لگے خدا کے لیے ہی تو ان سے ملتا ہوں. آپ کہہ رہے ہو ترک کیجئے خدا را، میں خدا کے لیے ہی تو ان سے ملتا ہوں. تمہاری مرضی ہے، تم نہ ملو، میں ضرور ملوں گا، دم کروں گا، دعا کروں گا. اب بتاؤ مجھے، ایڈز کا مرض چھینکنے اور کھانسنے سے نہیں لگتا، لیکن طاعون کا مرض چھینکنے اور کھانسنے سے لگتا ہے. تو مدر ٹریسا سے بڑا کون ہوا؟ سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار. تو مسلمانوں، یہ لوگ بڑے ہیں جنہوں نے اپنے محدود ذرائع کا استعمال کیا، لیکن ان غریبوں کو ہٹایا نہیں. طاعون میں سب سے بڑے سید حیدر شاہ بادشاہ سرکار ہیں، جس نے طاعون میں نہ شہر چھوڑا نہ مریضوں کو دم کرنا چھوڑا. جاؤ ہسٹری جا کر دیکھو، 1325 ہجری میں طاعون نے ان علاقوں میں کیا تباہی پھیلائی تھی. راجہ بہادر خان چکجانی کا بیٹا طاعون میں مر گیا، راجہ بھی بیمار ہو گیا. راجہ نے پیغام بھیجا، آپ نے دعا کی اس کے لیے، فرمایا تسلی کر، تو نہیں مرے گا. راجہ ٹھیک ہو گیا. سید حیدر شاہ بادشاہ تو بڑے کمال کے آدمی ہیں. آپ کا اثر آپ کے درویشوں پر ہوا. آپ کے ایک درویش شہاب الدین، اتنا اثر ہوا، وہ بھی اپنے پیر کی طرح طاعون زدہ بیماروں کی تیمارداری کرنے میں لگے، مریضوں کو کھانا کھلاتے، ہاتھ سے کھانا کھلاتے، ساتھ بیٹھ کر کھاتے. کیا بات! کاش کہ مسلمان ذہنی یتیم نہ ہوتا تو ان کو حیدر شاہ بادشاہ سرکار نظر آتے اور آپ کی غریب نوازی بھی نظر آتی. آپ نے مریدین سے بولا تھا پریشان مت ہو، تم سارے لوگ ایک کمرے کو صاف کرو، اچھی طرح دھو، خوشبو لگاؤ، اور جتنے باشرہ نمازی لوگ ہیں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھو 1,00,000 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور چاہو تو استغفار بھی پڑھ سکتے ہو، سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. درود شریف بھی پڑھ سکتے ہو، تو پڑھو. آپ سب مشائخ کی بڑی عزت کرتے تھے. دوستی کرنی ہے تو اپنوں سے کرو. اپنوں سے دشمنی کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے. دوسروں سے دوستی کرو گے شہرت تو ہوگی، لیکن مسئلہ حل تو نہ ہوا. پیر حیدر شاہ بادشاہ سرکار سب مشائخ کی عزت کرتے. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے راولپنڈی سے آپ کی بیعت کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہاں سے ہو؟ جی راولپنڈی سے آیا ہوں. اچھا تم نے بیعت کی ہوئی ہے؟ یہ ہاں. کس کی؟ جی پیر میرے علی شاہ سرکار کی بیعت کی ہے. آپ نے فرمایا وہ میرے پیر بھائی ہیں، تم کو ضرورت نہیں اب کسی اور کی بیعت کرنے کی.
اللہ اکبر جل شانہ. ان کا ذکر میں 95 نمبر سٹوری پہ کر رہا ہوں, یہ ضرور سنیے, اس میں بہت تحقیق ہے اور وہ آپ کو سننا ہے, وہ ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ میں عاجزی انتہا درجے کی تھی. آپ سید زادے ہیں, مگر دوسروں کو حقیر اور ذلیل بنانے کے لیے اپنی ذات کا استعمال کبھی نہیں کیا. ایک دفعہ اٹھ کے ایک سید آئے, انہوں نے کہا اپنا شجرہ دکھاؤ. آپ نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے, اپنے شجرہ کی تصدیق آپ سے کروائیں, ہم انسان ہیں, دوسروں کو نیچا دکھانا ہمارا مذہب نہیں ہے. جو کتاب سید حمزہ شاہ حیدری آف کینیڈا نے 1 اکتوبر 2017 میں دی تھی, ذکر حبیب, اس کے صفحہ نمبر 110 کے اوپر ایک بات ہے, اس کا میں خلاصہ آپ کو سناتا ہوں. مولوی محمد عبدالحق صاحب ہزاروی نے ایک دفعہ حضرت سے شجرہ مانگا کتاب میں چھاپنے کے لیے. آپ نے واقعہ سنا کر فرمایا مولوی صاحب دیکھو, حقیقی واقعات اور بھیدوں کا جاننے والا تو اللہ ہے. نسب پہ ناز کرنا عقل مندی کے خلاف ہے. نسب کا فیصلہ تو اسی وقت ہوگا جب اللہ اگلے پچھلے بندوں کو جمع کر لے گا, تب پتہ چلے گا کون کس کا باپ ہے, کون کس کی ماں ہے. مولوی صاحب نے عرض کیا حضور مریدین کو شجرہ نسب بتا دینا درستی اعتقاد کے لیے ضروری ہے. فرمایا آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر جو ہمارا معتقد ہے اس کے لیے سید سمجھ لینا ہی کافی ہے. یہ عاجزی کی انتہا ہے, یہ عاجزی کی انتہا ہے. یار بخارے کا آیا ہوا سید جو ہے وہ کیا تبلیغ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ اچھائیاں رکھتا ہے. آپ نے زیادہ سفر نہیں کیے, بس سفر آپ کا ہوتا تو مرشد خانہ کی طرف ہوتا. ایک دفعہ آپ توسا شریف گئے, 1308 ہجری کا واقعہ ہے, آپ کی عمر 54 سال تھی. توسا شریف سیال شریف کا پیر خانہ ہے. توسا شریف حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. میں ان کا ذکر 101 نمبر سٹوری پہ کر آیا ہوں, آپ اسے سن لیجئے گا. آپ وقت کی بڑی قدر کرتے تھے. وقت کی صحیح تقسیم اور صحیح کام میں وقت کو لگانا اور وقت کی پابندی, یہ صرف اولیاء ہی جانتے ہیں اور کرتے ہیں. آج کل اسی شعبے میں وقت کی قدر نہیں ہو رہی. وقت پہ آنے والے کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پھر بولتے ہیں جی اقبال تو دیر سے آتا ہے. اچھا, پھر ساتھ مسکرائیں گے بھی, مگر یہ نہیں جانتے کہ اقبال دیر سے آتا ہے مگر آتا اسی کے پاس ہے جس نے وقت کی قدر کی ہوتی ہے. جی, اس بات کی گواہی خواجہ الہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت صوفی غلام حسین نے دی. آپ کے پاس یہ آئے اور کچھ ایام آپ کے پاس رہے. جاتے ہوئے فرمانے لگے میں نے حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار کو عبادات, معاملات اور معمولات میں وقت کا پابند پایا. اب بڑے ذہین تھے. مرشد ولی کامل کے پاس 2 قسم کے بندے آتے ہیں. ایک جس کو روحانیت چاہیے ہوتی, بس اس کی تربیت اور ہے. دوسرا جو ویسے ہی آتے ہیں, ہر ایک کی تربیت میں فرق ہوتا ہے. سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ سرکار کے پاس مجسٹریٹ, انسپیکٹر, افسر مال, اسسٹنٹ کمشنر, سیشن جج, تحصیلدار آتے تھے. ان جیسے لوگوں کے سامنے کھانا کچھ زیادہ رکھتے آپ, کیونکہ حدیث میں ہے انزل الناس علی منازلہم, یعنی ان کی حیثیت کے مطابق ان سے سلوک کرو. ایک بندے نے وجہ پوچھی, کہنے لگا یہ جب آتے ہیں لوگ تو ان کے سامنے کھانا زیادہ رکھا جاتا ہے. آپ نے پھر ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے تمہیں میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ذکر میں 4 نمبر سٹوری پہ کر آیا ہوں. انہوں نے بادشاہ چھوڑ دی اور جنگل کی راہ لی. وہاں دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کے پاس جا کر بیٹھے. فقیر نے کہا مجھے 40 سال ہو گئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, بھوکے مر جاؤ گے. شام کے ٹائم مجھے 1 روٹی اور 1 پیاز ملتا ہے, بس وہ میرے لیے کافی ہے, میں تمہیں نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. وہاں سے آپ اٹھے, تھوڑی دور جا کر بیٹھ گئے. بیٹھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے. رات کو اس بندے کے لیے 1 روٹی 1 پیاز آیا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے شاہی کھانوں کا تھال آیا, چاول, گوشت, کباب. آپ نے چند نوالے لیے. لینے کے بعد وہ ساری چیزیں اٹھا کر جا کے اس فقیر کے سامنے رکھ دی. فرمان لگے یہ لو کھا لو, یہ بھی غیب سے آیا ہے. وہ فقیر سجدے میں گرا, رونے لگا اور کہتا اللہ میں 40 سال سے تیری عبادت کر رہا ہوں,
اتنی تو اس کی عمر بھی نہیں ہے، مجھے تو نے ایک پیاز اور ایک روٹی دی اور اس کو شاہی کھانے دیے؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، تیری اوقات ہی اتنی تھی، تو ایک غریب کسان تھا، تیرے لیے ایک روٹی اور پیاز کافی ہے۔ یہ جو شخص ہے اس نے سلطنت چھوڑی ہے، بادشاہت چھوڑی ہے، اس نے سب کچھ چھوڑا ہے، اور یہ اس سے بڑھیا کھانے اس کے آگے، اور دیکھ اس نے وہ کھانے بھی لا کر تیرے آگے رکھ دیے۔ تو آپ نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا، آپ کچھ سمجھ آئی؟ انزل الناس علی منازلہم۔ اللہ اکبر۔ ایک روز کسی نے محفل میں ذکر کر دیا، جی وہ مرزا قادیانی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مشائخ ہیں یہ سب انہوں نے دکانیں لگائی ہوئی ہیں۔ جس قدر مشائخ ہیں دکاندار ہیں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا سچ کہتا ہے، لیکن گاہک تبھی آتے ہیں جب دکان میں سودا ہوتا ہے۔ اگر لوگ آ رہے ہیں تو کوئی چیز تو ملتی ہے انہیں۔ تفصیل اور تحقیق جو ہے وہ تو اولادی بنا سکتی ہے، جو ان کی تفسیر ان کے خانوادے اور ان کے بچے پوتے پڑپوتے جتنی اولاد ہے وہ جو کر سکتی ہے، بلکہ مجھ سے 100 گنا زیادہ وہ تفصیل آپ کو بتا سکتی ہے۔ میں وہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا، میں تو صرف حاضری کے لیے کہ میرا بھی نام ان کی بارگاہ میں آ جائے۔ آپ نے پاکیزہ اور فائدہ مند زندگی جو ہے وہ گزاری، آخر آپ کا بلاوا آ گیا۔ مثال سے 3 سال قبل اپنے بیٹے سید محمد مظفر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو خلافت دی۔ سفر مبارک 1326 ہجری میں آپ اپنے مرشد کے روزے کی زیارت کے لیے گئے، واپس تشریف لائے، کچھ ہی عرصے کے بعد بیمار ہو گئے، بخار تیز ہونے لگے۔ آپ نے قرآن مجید کا ختم کروایا، فل طاقت سے ذکر بالجہر فرماتے۔ جمادی الثانی کی جب 5 تاریخ آئی، فجر کی نماز ادا کی، نماز کے بعد سارے وظائف پڑھے، کچھ دیر کے بعد سب کو باہر جانے کو کہا، بی بی صاحبہ کو بلایا، بچیوں کو بلایا، زیارت کری، کچھ نصائح کی، فرمایا اب تم چلے جاؤ۔ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا ہی تھا کہ منہ مبارک سے نکلا اللہ اللہ اللہ، اور روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ فقیر محمد درویش اور قاضی عالم رحمۃ اللہ نے غسل دیا، حافظ فتح محمد پانی ڈالتے رہے، کوزے بھر بھر کے خادم ملک دیتا رہا۔ تکفین کے بعد جب آپ کو کفن دے دیا گیا تو اس کے بعد مائی صاحبہ نے، اولاد نے زیارت کی، پھر جنازہ تیار ہوا، باہر لائے گئے، لوگوں نے زیارت کی، صف بندی کی گئی۔ تو صف بندی جو ہے اس کے بعد جنازہ ادا کیا گیا، آپ کی تدفین ہوئی۔ 3 دن تک قبر پر برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ ہوتی رہی۔ آپ نے وصال سے 1 روز قبل صحیح فرما دیا تھا کہ ولی کے جانے کے بعد اس کی ولایت کا اثر کم نہیں ہوتا۔ واقعی اثر کم نہیں ہوا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے آپ کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے کہا، ان کا ذکر میں 125 نمبر سٹوری پہ کر آیا ہوں۔ کیا کہا ڈاکٹر اقبال نے؟ ہر کے برخا کے مزار پیر حیدر شاہ رفت، تربت اورا امین جلوہائے تور گفت، ہاتف از گردو رسید وخا کے اورا بوسداد، گفتمش سالے وفات او بگو مغفور گفت۔ الفاتحہ۔ مگر آج جو فاتحہ آپ سب میرے ساتھ مل کر، خیر صاحب نے پڑھ تو لیا ہوگا لیکن میں بھی سب کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں، آج فاتحہ سید حیدر علی شاہ سرکار کے لیے اور شیخ الاسلام مجدد ملت جناب مفتی اختر رضا خان الازہری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی فاتحہ ہوگا۔ آپ کا وصال 20 جولائی 2018 میں ہوا، 15 کلومیٹر تک مجمع تھا، 40 لاکھ سے زیادہ لوگ جنازے میں شامل ہوئے۔ میں سب سے پہلے امریکہ میں ارونگ کے جہاں بھی ہوں، یہاں الطاف نور صاحب کے گھر میں آیا تھا، 2000 اگست میں میری تقریر تھی، وہاں ان کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی، ان کی صدارت تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے مسور کی دال، مجھے ابھی تک یاد ہے کیونکہ یہ گوشت نہیں کھاتے، مسور کی دال جو ہے وہ ان کے ساتھ میں نے کھائی، دعائیں جو ہیں ان سے لی۔ دوسری مرتبہ ہمبل میں رضی نیازی صاحب کے گھر کے اندر انہوں نے تقریر کی، وہاں تھے، میں وہاں ہوسٹ تھا، تو وہاں انہوں نے تقریر سورۃ الفاتحہ کی انگلش زبان کے اندر انہوں نے تفسیر بیان کی، اور اگر عربی، انگلش، اردو، فارسی اور عالم دین کو مجدد کہا جاتا ہے تو پھر یہ بھی لوگوں نے جنہوں نے ان کو مجدد کہا ہے یہ بالکل برحق ہے۔ تو تیسری مرتبہ انٹرنیشنل کانفرنس جب کروائی گئی، میرے دوست عبد النبی حمیدی صاحب بھی تب تشریف لائے ساؤتھ افریقہ سے، تو ان کی صدارت میں جلسہ تھا، یہ تیسری ان سے میری ملاقات تھی۔ تو لوگوں نے آپ کو 15ویں صدی کا مجدد بھی کہا ہے، تو ان کا علم دیکھتے ہوئے اور ان کا جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے، اور اس میں بھی سب علماء، اللہ اکبر جل شانہ، وہ واقعی آپ صحیح جانشین اعلیٰ حضرت ہیں، ان کے لیے بھی آپ لوگوں نے فاتحہ پڑھنی ہے۔ الفاتحہ۔